لائیو. سر یہ بتائیں کینیڈا کب آ رہے ہیں یا آ رہے ہیں مستقبل قریب میں؟ آواز آپ آواز آپ کی کافی زیادہ کٹ رہی تھی تو جواب نہیں آیا تھا. کیا کہہ رہے تھے آپ؟ کہہ رہا ہوں جون کا پلان تھا میرا. ہر اچھا 2 مہینے بعد جون کے بعد اب اگست ہو گیا. اگست کے ٹھیک ہے. بعد اب اکتوبر ہو جائے گا ایسے, مگر اینی گیون ڈے انشاءاللہ. چلیں بتائیے گا ضرور, آپ سے ملاقات ہوگی, مصافحہ کریں گے انشاءاللہ. میں نے آپ کا نیو نیوز کا پروگرام دیکھا تھا تقریباً 2-3 ہفتے پہلے والا, وہ جس میں تقریباً 1 گھنٹے کا پروگرام تھا یا آدھے پونے گھنٹے کا جتنا بھی تھا, تو اس میں جس میں زیادہ مین ٹاپک رکھا تھا, جس میں ٹاپک رکھا تھا بچوں کا, تو اٹ از ویری سیریس تھنگ فار می کیونکہ آئی ہیو مائی اون 10th month old. ٹھیک ہے, تو میں سوچ رہا تھا کہ اس بارے میں کافی زیادہ میں پڑھتا بھی رہتا ہوں, کوشش بھی کرتا ہوں, دیکھی بھی مختلف اوپینین وغیرہ بھی دیکھتا رہتا ہوں. اتنا تو مجھے سمجھ آ گیا کہ 3-4 سال میں بھیجنا تو زیادتی ہے, بچوں کو بہت مشکل کام ہے. تو اس میں جو ہمارا اسکول سسٹم ہے, یہ سارا سین چل رہا ہے, جو کہ انہوں نے پیسے اور وہ سارے اس چکروں میں لگے ہوئے ہیں جن کی فی بہت ہائی ہے, وہ یہ بھی سوال آ جاتا ہے کہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں, وہ تو اب ڈفرینٹ چیز ہے. لیکن ہمیں کیا چاہیے, یہ ضرورت ہے, ڈو وی نیڈ اٹ کہ بچوں کو اب 4-5-6 سال کی عمر میں بھیجیں؟ اگر 4-5 سال صحیح نہیں ہے تو کون سی عمر صحیح ہے؟ تو 4 سال بیسیکلی یہ پیٹرسن وغیرہ یا باقی لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ 4 سال تک بچے کی پرسنالٹی, اور 4 سال میں آپ کمیونٹی سکلز اس کو سکھا دیں, اور 4 سال سے پہلے اس کی بیسک پرسنالٹی بن جاتی ہے, اس کے بعد تو آپ زیادہ موڈیفیکیشن نہیں کر سکتے اس کے اندر. تو اگر بچے کو گھر میں رکھیں گے تو کمیونٹی سکلز کہاں پہ کس طریقے سے سکھائیں گے؟ لیٹ سے کہ دوسرے بچوں کے ساتھ انٹریکشن ہو گیا پارکس وغیرہ میں, باقی جو سائیکولوجیکل پرزم ہے نا, اس کو میں ٹرمپ کر دیتا ہوں فزیولوجیکل پرزم سے. جب بھی میں کوئی چیز تھیورائز کرتا ہوں نا, تو سب سے پہلے تو آپ ہارڈ ویئر دیکھیں گے. سافٹ ویئر تو چلو ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ ڈینائنگ the effects of delaying any sort of learning interface جو کہ بچے کو ملنا چاہیے, مگر ایک بچے کا ہارڈ ویئر ہی نہیں بنا ہوا, آپ اس کو کیوں سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ کے اوپر لگا رہے ہیں؟ اف اینی تھنگ اس کا ہارڈ ویئر, کیونکہ دیکھیں دماغ کی نا سینسٹیوٹی کو ریئلائز نہیں کرتے لوگ. دماغ اتنا سینسٹیو آرگن ہے کہ اگر اس کو چھوٹا رکھا گیا تو, یا پھر اس کے ہارڈ ویئر کی ڈیولپمنٹ نہ ہوئی, تو اس کو اسی جگہ کے اوپر اس کے جو ہے نا وہ فکس ہو جائے گا. وہ جلدی اڈیپٹ کرتا ہے اور اپنے آپ کو اسی سانچے میں ڈھال لیتا ہے, جس سانچے میں جس سچویشن میں ہوتا ہے نا, وہ اسی سچویشن کو ایبسولوٹ کر دیتا ہے وہ. سو اگر ایک بچہ خطرے میں پلے گا تو کامن سینس کی بات ہے کہ وہ ظاہر دماغ گرو نہیں کرے گا. یہ فزیولوجیکل سینس کی بات ہے, جس کو فزیولوجی کی بیسکس بھی پتہ ہیں, کہ اگر اس کو آپ سے کورٹیزول بس وہ کیمیکل ہے جو کہ دماغ کو آف کر دیتا ہے, اور دماغ کو چلے آف کرے یا آن کرے چھوٹا مسئلہ ہے, وہ جو جی ٹی ایکس کا ہارمون ہے نا وہ آف کر دیتا ہے. وہ جی ٹی ایکس کا ہارمون سے برین سیلز بنتے ہیں, باقی کے سارے سیل بھی جی ٹی ایکس سے ہی بنتے ہیں. جب سیمنٹ فیکٹری بند کر دیا آپ نے, اور اس سٹیج پہ بند کی ہے جس سٹیج کے اوپر سب سے زیادہ ضرورت ہے دماغ کو اپنے سیلز ڈیولپ کرنے کی, گروتھ ہارمون ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو کون سی سائیکالوجی کی باتیں ہو رہی ہیں پھر؟ وائی آر وی ایون asking the wrong questions کہ اس کی کمیونٹی اسکلز, سوشل انٹیلیجنس بڑھانی ہے. Right now we are actually talking about the actual hardware growth, the neuronal, the number of pawns and the stretch of the actual fiber of the brain cell, Mass. which is little number of neurons. یہ سمجھ لیں آپ. I'm not going to say use the word neuron because that's too abstract. Neuron کے اور بھی بڑے کام ہوتے ہیں, اور ایسے جنرل ٹرم نہیں یوز کرنی چاہیے. مگر the stem of the whole brain is going to gain its strength in the first 7 years primarily. رکتی نہیں ہے primarily. اگلی سٹیج 11ویں سال کی ہے. میرا بس چلتا, میرا بس ہوتا تو میں 11ویں سال میں اسکول ڈالتا, مگر مجھے پتا ہے کہ 7ویں اور 11ویں سال میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. اور ماں باپ چونکہ اس دور کے ماں باپ اتنے ان ٹیون ود دا ایکیڈیمک یا کریکولم میکنگ یا ٹیچنگ فیکلٹی اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی ان سب ڈومیسٹک انوائرمنٹ, تو وہ تو نہیں 11 سال تک ٹریننگ ٹیچنگ کریں گے نا. تو 7ویں سال میں چلیں ڈال دیں. اب میں اتنا الٹی گنگا بہانی ہے تو ظاہر ہے پہلے روکنا تو پڑے گا نا بھاؤ کو. تو 7th year تک آپ سیف, اسٹل اے رسک بٹ اسٹل way less of a risk.
کیونکہ جو برین کی اسٹیج 7 سال تک آ چکی ہے وہ ایٹ لیسٹ اتنی ہے کہ چلیں اتنا نقصان نہیں ہوگا. مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جلدی بھیجنے کی وجہ ایک تو معاشرتی دباؤ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، اس میں تھوڑے سے آپ کی اوپینین چاہوں گا. معاشرتی دباؤ تو ہوتا ہی ہوتا ہے اس میں، لیکن اس میں ایک جان چھڑاؤ ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے ماں باپ کی طرف سے. ماں بھی چاہتی ہے کہ یار اس کو ذرا بھیج دیں، میں بھی ذرا سکون کروں، 3-4 سال سے اس کا رونا دھونا دیکھ رہی ہوں 2-3 سال سے، تو مجھے بھی تھوڑا سا فری ٹائم چاہیے، سکون والا ٹائم چاہیے، آرام سے اپنا کام کر لوں جو بھی کرنا ہے. باپ تو چلے باہر لگا ہوتا ہے، یا ماں بھی اگر ورکنگ ہے تو وہ تو پھر بہت زیادہ جلدی کوشش کرتے ہیں کہ 2.5-3 سال کے بچوں کو، میں خود چائنا کے اندر پڑھاتا رہا ہوں بچوں کو، جب پیسے میرے پاس کم ہوتے تھے تو یہ چھوٹے بچوں کو میں پڑھاتا رہا ہوں 2.5-3 سال والوں کو نا، انگریزی اور باقی. تو میں نے ان کی حالتیں دیکھی ہوئی ہیں، جو ان کی حالتیں ہوتی ہیں، اور وہ پورے ایک ٹراما کے اندر ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ کا دل ہوتا ہے کہ یار ان کو ادھر چھوڑ جائیں. تو کیا کہتے ہیں اس میں صرف یہ 1-2 ایلیمنٹس ہیں یا اور بھی کوئی ایلیمنٹس ہیں جس کی وجہ سے اس چیز کی طرف پوش زیادہ ملتی ہے کہ بچے کو جلدی سے جلدی پھینکو سسٹم کے اندر؟ لا علمی جو ہے نا وہ کور ہے. باقی سب چیزیں نظر آ رہی ہیں اس لیے ہمیں بڑی لگ رہی ہیں. اگر یہی کورونا تھا تو انہیں ماں باپ نے اپنے بچوں کو باہر تو نہیں بھیجا نا. جتنی مرضی جان چھڑاؤ ایلیمنٹ تھا ان کا، جتنا مرضی سوشل پریشر ہے کہ سال ضائع ہو رہا ہے، جب نہیں بھیجنا تھا تو نہیں بھیجنا تھا، جان کی باری آئی تھی. سو اسی طریقے سے جب ان کو پتا ہوگا نا ماؤں کو کہ بچے کا دماغ 20% چھوٹا رہ جائے گا، وہ ریٹارڈ بن جائے گا، وہ بہت ڈم ہو جائے گا، تو اگر ان کو دکھایا جائے، تصویریں دکھائی جائیں نا اس کی. کورونا کی شروع میں افواہی سمجھی تھی اپنے، جب تک لوگوں نے اٹلی کی تصویریں نہیں دیکھی تب تک دنیا کو یقین نہیں آیا تھا. تو اسی طریقے سے دماغ کی تصویریں دکھائیں اور پاکستانی دماغوں کی تصویریں دکھائیں تو جلدی یقین آ جائے گا لوگوں کو. لیونگ پروفس ہیں پاکستانی تو کہ چھوٹا دماغ کیسے حرکتیں کرتا ہے. تو اس میں یہ نہیں کہ ماں باپ کے اویئرنیس ہے. دوسری طرف یہ جو اسکول والا مافیا ہے جو کہ صحیح پراپرلی ایک کنگلامریٹ بنا ہوا ہے سارا، اور میرے خیال میں آپ کے علاوہ شاید ہی کوئی آواز ہوگی. ایک میں نے سنا تھا آئی تھنک مولانا طارق جمیل کو کہیں میں نے سنا تھا کہتے ہوئے کہ 4 سال میں بھیجنا زیادتی. اس کے علاوہ میں نے تو کہیں نہیں سنا اور کسی بندے کو کہتے ہوئے. مولانا طارق جمیل نے اپنی پلیسمنٹ جو کی ہوئی نا وہ نصیحت کے پلیٹ فارم پہ کی ہوئی ہے، تو کوئی خاص بات مانتا نہیں ہے. ان کی نصیحت کبھی نہیں کسی انسان نے مانی. حکم جاری کرنا ضروری ہوتا ہے چاہے وہ جو بھی کر رہا ہو. تو یہاں پہ میں بشیر احمد کا جو ہے نا، طارق جمیل صاحب کی جو فلاسفی وہ بشیر احمد کی ہے. میری جو ہے نا فلاسفی وہ بشیر احمد اور نذیرہ کی ہے کہ بھائی پہلے ڈراؤ تو صحیح ان کو تو یہ تو نشے میں دھت ہیں. Let's scare them with reality. The core truth is the fact that smaller brains is going to devastate the planet, starting with their mothers and their own fathers. اور اس میں دوسری چیز ایک یہ بھی آ جاتی ہے بچی کی جو باقی تربیت. میرے لیے بڑا انفارمیٹیو سیشن تھا وہ نیوز والا، لیکن اس میں مجھے ایک مسئلہ یہ تھا کہ آپ کہتے تھے یہ کافی نہیں ہے 1 گھنٹہ نا کچھ باتوں کے لیے یا یہ جو پروگرام کا ہے. تو یہاں پہ میں آپ کو کہوں گا کہ let the floodgates be open. تو اس کو پھر روکیں نہیں، جہاں بھی آتا ہے اگر آپ کہیں جاتے ہیں اس کے سراغ کے اندر تو روکیں نہیں اس کو. یہ بتائیں کہ یہ جو پیرنٹس جو کرتے ہیں تربیت، جو مجھے سب سے زیادہ چیز مشکل لگی دیکھنے میں اور جو مجھے زیادہ محسوس ہوئی جو میں نے دیکھی کہ میں if I want to model a good behavior، ٹھیک ہے، اور پھر بچے کو نصیحت کرنے کی ضرورت پڑے گی نہیں. دس از what I think کہ اگر آپ اچھا بیہیویئر ماڈل کریں گے تو بچہ آٹومیٹکلی اس راستے کے اوپر چل جائے گا. مے بی آئی ایم نائیو ان دیٹ، I'll find out soon enough. تو مجھے جو سب سے زیادہ مشکل چیز لگی نا کہ بچے کو نصیحت کرنے سے پہلے میں اپنے آپ کو کیسے تبدیل کرنا ہے اس کے لیے جو کہ ابھی بہت چھوٹی ہے. تو میں نے دیکھا کہ یار مجھے سب سے زیادہ پرابلم اس چیز میں ہوا. الحمدللہ مجھے اتنا موبائل کا پرابلم تو نہیں ہوا کیونکہ میں موبائل اتنا زیادہ نہیں یوز کرتا. I'm not addicted to that اور باقی بھی نہیں. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو چیز میں بچے سے چاہتا ہوں نا وہ جب میں اپنے اوپر اطلاق کرتا ہوں تو میرے اوپر سب سے زیادہ مشکل چیز وہ گزرتی ہے. تو اس میں جو ماں باپ ہیں جو آپ کہتے ہیں 2 ایڈکٹس یا 2 چرسی آپ کہتے ہیں بیسیکلی، جو پوری جو ڈوپامین سرج ہوتی ہے وہ چرس کے مطابق یا چرس کے مقابلے میں ہوتی ہے. تو یہ جو ڈوپامین سرج وغیرہ ہے ماں باپ جو ایک تیسرا چرسی پیدا کر رہے ہیں، اس کا آپ نے کہاں سے اس کا بند پہلے باندھنا ضروری ہے یا اس کو جانے دیں؟ کچھ اس میں ایک سائڈ یہ کہتی ہے کہ اس کا بند آپ نہ باندھیں، اس کا ڈائریکشن دیں. سوشل میڈیا کا ہو گیا، باقی چیزوں کا ہو گیا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ یار بالکل اس کو کٹ ڈاؤن کریں. رائٹ if I'm right. تو 12 سال کے بعد دیکھیں بچے کے پری فرنٹل کورٹیکس ہی نہیں بنا ہوا، جو ریشنلائز ہی نہیں کر سکتا چیزوں کو، اس کو کیا انفارمیشن دے رہے ہیں؟ اتنی انفارمیشن ہے.
ہم کس طریقے سے بند کریں. ماں باپ دیکھ رہے ہیں آس پاس سب کچھ مطلب چل رہا ہے. میں نے جو سب سے زیادہ چیز کرنے کی کوشش کی جو مجھے آسان لگی ہے کہ کارٹونز وغیرہ ساری چیزیں بند کر دیں. لیکن اگر کوئی فیملی کوئی اپنی چیز دیکھ رہی ہے تو ادھر بچی بیٹھی ہے تو وہ خیر اس میں انٹرسٹ بھی نہیں لیتی. باقی چیزوں میں کارٹون وغیرہ رنگ برنگ ہو تو اس میں انٹرسٹ لیتا. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ اتنا کچھ ہر طرف پڑھ کے اب یہ تب میں خود لیٹ سے چینج ہو جاتا ہوں, اس کی ماں چینج ہو جاتی ہے, وہ باقی پھوپھا پھوپھی تایا تائی یا جوائنٹ فیملیز میں اگر بیٹھے ہیں نانا نانی دادا دادی, وہ کس طریقے سے چینج ہوں گے؟ وہ تو نہیں ہوں گے, کوئی بھی نہیں چینج ہوگا. علام جانے نا نظیرہ کی فلاسفی ایسی تو نہیں بول رہا ہوں نا میں, ڈرائیں ان کو. جو پورن ایڈکٹس ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے سامنے تھوڑی پورن دیکھتے ہیں, کیونکہ پتہ ہوتا ہے غلط چیز ہے. تو بالکل اسی طریقے سے آپ سوشل میڈیا کو تقریباً اس ایمرجنسی پہ ڈکلیئر کریں. پورنوگرافی کے اور نقصان بہت ہوں گے, ظاہر ہے مورل کرائم ہے, مگر اس کا اس لیول کا فیزیولوجیکل کرائم نہیں ہے جتنا یہ والا سوشل میڈیا جو ڈیمیج کرے گا دماغ کو. وہی بات ہے لازمی ہے, میں بتا رہا ہوں کور کے اندر نا لیک آف اویئرنیس ہے, لیک آف نالج ہے, ایجوکیشن نہیں ہوئی ماں باپ کی. بس ان پڑھوں کی شادی ہو گئی ہے تو انہوں نے جو چلا آ رہا ہے ویسے ہی چلاؤں گا آگے بھی, تو وہی کرتے آ رہے ہیں. جن لوگوں کو اب ایک جنریشن ہوئی ہے آپ سے, میرے اور آپ کے والد صاحب نے کبھی یوٹیوب کے اوپر ایڈکشن نہیں شو کرنی تھی, انڈرسٹینڈ ہے. تو ایک جنریشن کے اندر یہ والے بہانے ہیں کہ بات پوری دنیا کر رہی ہے. وہ جمعہ 8 دن ہوئے ہیں, ابھی بھی پاکستان کے 80% لوگوں کو پتہ بھی نہیں انٹرنیٹ کیا ہوتی ہے. یہ بہانے جو ہے نا یہ اس در نہیں چلیں گے جس لوگوں کو سائنس آتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں, یہ جو آواز بلند کر رہے ہیں, اس کا کوئی نتیجہ نکل رہا ہے کسی حد تک, کوئی نظر آ رہا ہے؟ یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں دیوانہ ہے, چھوڑے اس کو. دیوانہ تو ہر وہ شخص کہلایا گیا ہے, مجنون. انبیاء کو نہیں چھوڑا انہوں نے, ان کو بھی مجنون ہی بولا. تو وہ ہے نا بس وہ شعر ابا جی کا میرے, اسی لیے تو دیے سے دیا جلا کے چلے, ہمیں خبر تھی کہ ہم سامنے ہوا کے چلے. تو ایک ایک کر کے ہی ہوگا. دیکھیں کوئی بھی موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے نا تو انٹلیکچوئل ایلیٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے. آئی یوز اے لاٹ آف انگلش, آئی میک شیور آئی یوز اے لاٹ آف انگلش. لوگوں کو بہت لگتا ہے کہ اس کو کمپلیکس ہے, گورا اپنے آپ کو سمجھتا ہے, ابھی تک غلامانہ سوچ نہیں گئی. میں غلاموں کو, مجھے وہ ہے نا میرا اپنا یہ ایک شعر ہے, بے اختیار ان پہ جو با اختیار ہیں, ان بے قصوں پہ کیا کروں گا اختیار بھی. مجھے اس ایلیٹ سے بات کرنی ہے کہ جن لوگوں نے اصل میں دو ریئل شاٹ کالرز, the people who are actually calling the shots on the global scale. یہ عوام کو بے شک نہ سمجھ آئے میری انگریزی میں بولوں گا تو ایلیٹ سے گفتگو نہیں ہو سکے گی. انٹلیکچوئل ایلیٹ کی بات کر رہا ہوں, اور اگر انٹلیکچوئل ایلیٹ سے گفتگو ہوگی, اگر ہو گئی, if you have to change the mass. آواز آپ کی آنی ختم ہوگی سر. آپ کی آواز مائک, آئی تھنک مائک جو ہے وہ کنیکٹ نہیں ہو رہا, بہت زیادہ ڈسٹورشن ہے اس میں. نہیں, اچھا تھوڑی دیر میں ٹھیک ہے. اس میں کیونکہ ڈسٹورشن کافی زیادہ اس کے اندر آ رہی ہے, آواز کے اندر ڈسٹورشن آ رہی ہے. آئی تھنک مائک کا پرابلم ہے مے بی. ابھی ٹھیک ہے؟ جی اب صحیح ہے, اب بالکل ٹھیک ہے. تو ہاں جی, آپ کہہ رہے تھے یہ آواز پھر چلی جاتی ہے واپس. آئی تھنک میں اس کو آف کر کے آن کرتا ہوں. ہیلو, نہیں سر ڈسٹورشن آ رہی ہے. آئی تھنک مائک کا میرے خیال میں ہارڈ ویئر کا پرابلم ہے, یہ کوئی کنیکشن کا, آئی ڈونٹ تھنک کنیکشن کا پرابلم ہے کوئی, مے بی. آواز بہت مشکل سے آ رہی ہے. اس کے نیچے سیٹنگ کا ایک بٹن بنا ہوگا, سیٹنگ کے بٹن کو دبائیں گے تو وہ مائکرو فون آ جائے گا کہ کون سے والا یوز ہو رہا ہے. جی ابھی دیکھیں, اب بالکل ٹھیک ہے, اب پرفیکٹ ہے. ٹھیک ہے, صحیح, اب پرفیکٹ ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ if someone can actually influence 5% of the elite, he naturally influences 95% of the mass. That's a basic law of civics. That's how societies are paved. موومنٹ جو ہے نا, ایک سوچ, ایک موومنٹ کی شکل تب اختیار کرتی ہے جب ان کے سوچ کے آقاؤں کو ایڈریس کیا جاتا ہے. سو اسی لیے نبی علیہ السلام نے بھی سرداروں سے بات کی تھی
گھر گھر جا کے تبلیغی جماعت کے مشن نہیں کیے تھے. سو وہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ وائی ایم آئی ایکچولی انسٹرومنٹ کے طور پہ انگریزی کا استعمال کرتا ہوں میں. I purposely maneuver my communication and my grammar. I choose words which are going to appeal to the people who actually understand and can make a change. So یہ بہت بہت احتیاط سے یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ 95% لوگوں کو بات سمجھ بھی آ گئی تو کوئی فائدہ نہیں, جب تک کہ وہ والے 5% جو ہے نا وہ حرکت میں نہیں آئیں گے کہ جن کے پاس وہ والے اختیارات ہیں کہ جو سوچ بھی رکھتے ہیں یا سوچ بدلنا چاہتے ہیں, یا اگر بدل لی گئی ان کی تو ان کے اختیارات سے باقی کے جو ہے نا عام عوام کو فائدہ ہو سکتا ہے, کیونکہ ابھی تک تو نقصان ہی ہو رہا ہے ان کے اختیارات سے. That's what every philosopher does. That's where you can see کہ ہر فلاسفی کی کتاب اتنی مشکل اور اتنی اس کی جو لیکسیکل پلیسمنٹ ہوتی ہے, گرامر جو ہوتی ہے وہ عام عوام کو سمجھ بھی نہیں آتی, مگر کتاب ایسی موومنٹ کرتی ہے کہ ابھی تک روسو اور کانٹ ان کی جڑوں میں بیٹھا ہوا یورپ کی. عام یورپین تو پڑھ نہیں سکتا امینوئل کانٹ کو. So understand why I am actually hopeful and what I'm trying to do here. It's by design. Everything is by design. باقی اللہ کو پتا ہے کس نے کب کیا رزلٹ لے کے آنا ہے. ہم کوشش میں وہ والی حکمت ڈالتے ہیں تبھی کوئی رنگ لاتی ہے کوئی کوشش. تو اللہ تعالیٰ آسانی رکھے. آئیں گے ماں باپ کو ڈرانا میرا مقصد ہے, ان کو موٹیویٹ کرنا میرا مقصد ہے کہ خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہوں, بچے کو تباہ مت کرو. اس کمرشل اینٹی کو اپنے ہسپتالوں میں نا 20 سال 30 سال بعد ہسپتالوں میں ہی نہیں کمرشل اینٹی کو گالیاں دے رہے ہوگے, تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی. اس وقت آپ ہی کے بچوں نے آپ کو اولڈ ہومز میں پھینکا ہوا ہوگا. آپ لوگوں کے اوپر ہسپتالوں کا بل دیتے ہوئے بھی 10 دفعہ سوچے گا آپ کا اپنا بچہ جس کو خون دے کے پالا ہوا تھا آپ نے, صرف اس لیے کہ آپ اس کو اتنا کمرشلائز کر رہے ہیں. سو انڈرسٹینڈ دا بیلنس دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو کال فار. وہ والا بیلنس چاہیے ہمیں مورالٹی کا اور ایمپتھی اینڈ کمپیشن کا, as well as the balance of justice جو کہ آپ لوگ in people generally they demand, we all demand. So اسی کو ہلا رہے ہیں بچے کا دماغ چھوٹا کر کے. ایک چھوٹے دماغ کا بندہ دیکھ لیں پارلیمنٹ ہاؤس میں 70 سال سے کیا کر رہا ہے, اور ہمارے پارلیمنٹ ہاؤس میں نہیں وائٹ ہاؤس میں بھی دیکھ لیں کیا کر رہا ہے. دیکھ لیں بکنگم پیلس سے کیا پالیسیز آئی ہیں پچھلے 70-80 سال سے, جس نے تباہی مچائی بھی ابھی تک. کینسر کی طرح بنا ہوا اسرائیل ہمارے لیے, پوری دنیا کے لیے. وہ کیوں ہو رہا ہے؟ بیکاز کمپریہنشن آف دا فلاسفی آف لائف ہی نہیں سمجھ آئی کسی کو. کمپریہینڈ ہی نہیں کر سکے کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. چھوٹے دماغ تو ایسے ہی کھیلتے ہیں. جب آپ کو میں ایک عجیب سی کیس اسٹڈی دیتا ہوں ایز اے اکیڈیمک ریویو اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی بتا رہا ہوں کہ جب سے یہ اسکول سسٹم پیک پہ آیا نا تب سے میجر ورلڈ کرائم شروع ہوئے. میجر ورلڈ کرائمس, مورل سن کی نا جو ڈیپتھ آئی ہے وہ میں ایک کاز نہیں بتا رہا ہوں, بٹ اٹ از این امیزنگ اینڈ میگنیفیسنٹ کوریلیشن, پازیٹیو کوریلیشن چل رہی ہے. جب سے اسکول کے بچے آئے ہیں نا مین اسٹریم میں, ظاہر ہے وہی بھی بچے اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس اینڈ وائٹ ہاؤسز میں ہیں, دنیا کے وہ ہیں اسٹیٹسمین ہیں. سو ان کے مورل فائبر دیکھیں اور پری اسکول سسٹم کے مورل فائبرز دیکھیں اور ان کے بیسک فرسٹ مینٹل رسپانس کی ڈائیگرام پلاٹ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنا گندا نہیں تھا انسان, اتنا نیچ نہیں ہوا تھا انسان. یہ تبھی ہوتا ہے جب اس کو یہی نہیں سمجھ آتی کہ اس کے سامنے کیا ہے. دیکھیے کی ناٹ کمپریہینڈ دی ایپسٹیمولوجی آف لائف ہی نہیں سمجھ آئی اس کو. صحیح. تو یہ جو ایلیٹ کلاس جس کو آپ ایڈریس کرتے ہیں مور انٹرسٹڈ ان دیٹ, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ان کے پاس جتنا زیادہ آپ کے پاس انٹلیکچوئل مال آ جاتا ہے یا ظاہری مال آ جاتا ہے, مٹیریلسٹک ویلتھ وغیرہ آ جاتی ہے, اتنے امتحان آپ کا سخت ہو جاتا ہے, کھچ اتنی زیادہ سخت ہو جاتی ہے اس طرف جانے کی. تو یہ ہماری, میں تو سمجھتا ہوں ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے, جو انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے یا فائنینشیل ایلیٹ جو بھی آپ کہہ لیں یا بہت, مجھے تو لگتا ہے یہ کرپٹ ہے بیسکلی. کیونکہ اگر آپ ہر طرف اپنے سخت قسم کی کرپٹ ہیں, کینسر کی طرح ان کے اندر سرایت کی ہوئی ہیں چیزیں جو کہ گورا کلچر ہے یا ویسٹ کے ساتھ جو ان کے ہیں ایک رومانس چلتا ہے بہت زیادہ. تو اس میں آپ کوئی دراڑ ڈال سکیں گے؟ What do you think? جی بالکل انشاءاللہ, کیوں نہیں. دیکھیں ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, سب سے خوبصورت فلسفہ ہے مسلمانوں کے پاس. ہم یہ we cannot be nihilistic to a level where sociology cannot be toppled. The social We can be nihilistic somewhat.
Well, we are all are because of یہ ایک سائڈ افیکٹ ہے کیپٹلزم کا. نائلزم از اے سائڈ افیکٹ, پیور سائڈ, فرسٹ سائڈ افیکٹ آف پیور کیپٹلسٹک فلاسفی. سو بہرحال وہ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. بلینئرز کیوں لاچار پھرتے ہیں دنیا میں؟ وہ والے لاچاری نہیں جو اپیرنٹ نظر آتی ہے, اندر سے کیوں لاچار ہوتا ہے کہ اب میں کیا کروں, دنیا کا مطلب ہی ختم ہو گیا. میں اسی لیے تو یہ $1 ٹریلین کانسیپٹ کے خلاف ہوں جس کے اوپر ہم نے بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں. بہرحال دا کوشچن از, کر سکتے ہیں MBS کی سوچ بدلنا, عمران خان کی سوچ بدلنا, مہاتیر کی سوچ بدلنا, پیوٹن کی سوچ بدلنا. انگلینڈ میں تو میں کسی کو وہ مانتا نہیں, وہ پپیٹس ہی آتے ہیں. دا میجر اردگان کی سوچ بدلنا, بائیڈن کی سوچ بدلنا, کتنے 10 بندے مل لگے, ان کا سوچ بدلنا آسان ہے مشکل ہے, یا پھر باقی کے 7 ارب لوگوں کی سوچ بدلنا؟ میتھمیٹکس کی ڈیمانڈ ہے کہ ان سے بات کی جائے, میتھمیٹکس کی ڈیمانڈ ہے کہ ان کی سوچیں بدلی جائیں, اور بدلی ہیں لوگوں نے. آپ کے سمجھنے اسکینڈینیویم میں ایگالیٹیرینزم تکے پہ آیا, پالیٹکس کے تھرو آیا. پالیٹکس کے تھرو کیسے آتا ہے؟ پولیٹیشینس کو, کیبنٹس کو اور سینٹس کو انفلوئنس کیا گیا ہے. ان سکولز میں صلاحیت کی گئی ہے جن سکولز کی پرابیبلٹی ٹو پمپ اسٹیٹسمین زیادہ تھی. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, یہ جو ہے نا معاملہ, یہ اتنا مشکل نہیں ہے. میں اسی لیے مولوی کے گلوبل ایکسپوجر کے حق میں ہوں کہ اس کو مدرسے سے کے علاوہ گلوبل ایکسپوجر دو. یہ اس اسٹیٹسمین سے بات ہی نہیں کرتا. اس اسکول کے بچے اس کی شکل دیکھ کے نقاہت کا اظہار کر رہے ہیں جن بچوں نے کل سینٹ سنبھالنا ہے, پارلیمنٹ سنبھالنی ہے. اس کی وجہ زبان ہی گرامر ہے, زبان نہیں ہوتی. اردو میں بھی بہت اٹریکشن ہو سکتی ہے, گرامر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جس گرامر میں سمجھی جاتی ہے نا بات, جو ٹرمینالوجی استعمال کرنی, جس ریڈیو چینل کے اوپر بچہ ٹیون ہے نا, اس کی ریڈیو چینل پہ جا کے بات کرے نا. ان کو بات کرنے کی وہی نہیں, سینس ہی ختم ہو گئی ہے. ان کو بات کرنی آتی ہوگی یقیناً, کو نعوذ باللہ ایسی بات نہیں, وہ والی بات نہیں کرنی آتی کہ جو ان کو اٹریکٹ کر سکے. یو نیڈ ٹو ون دا ہارٹس اینڈ دا مائنڈ ایٹ دا سیم ٹائم. ایک مطلب میری ایک she's like my mother. She's the mother of my best friend. She was a teacher in Frobels. ٹھیک ہے. So and still is actually, پچھلے 30-40 سال سے ہیں. سو جب سے فروبیلز ہے تب سے وہ ٹیچر ہے. مجھے ایگزیکٹ تو نہیں پتا, مگر مجھے یہ پتا ہے کہ when we were in high school تو وہ فروبیلز میں پڑھاتی تھی. سو ہمیں پتا تھا کہ فروبیلز میں اس وقت بے نظیر کا دور تھا. تو میں تو امریکہ پاکستان کے بیچ میں شٹل کاک کھیلتا تھا نا. بے نظیر نہیں آئی تھی تو پرائم منسٹر ہو گئی تھی. سو دا کوشچن از, جب میں آپ دیکھتا ہوں نا لوگوں کو انفلوئنس کرنے کے لیے, 1-on-1 کوچنگ میری ہوتی ہے, میں پروفیشنلی کرتا ہوں, تو CEOs میرے کلائنٹس ہوتے ہیں, literally CEOs of some serious, I cannot name them because میرے NDA signed ہیں, but those people I actually influence and change, اور کرتا تو اللہ ہی ہے. I try and place that psychology of a superior nature in matter of let's just say 50 hours, 60 hours of coaching. ٹھیک ہے. And I was talking to Beena aunty. She's literally my mother. Okay, she's treated me like my mother. میں ابا جی جب گھر سے نکال دیتے تھے نا مجھے اپنی حرکتوں پہ, کرکٹ کھیلنے پہ, تو میں کبھی جائیں گے یا تو میں Beena aunty used to be like my caretaker. She still is. اللہ تعالیٰ ان کی صحت دے ان کو. She's in America. تو ابھی گئی ہوئی ہیں, تو میں ان کو ضرور جب بھی آتی ہے نا تو آئی جسٹ ریمائنڈر. میں ان کو ایک دفعہ بیٹھا ہوا تو اس کو بتا رہے تھے, بہت ضروری کہانی اس لیے سنا رہا ہوں, ورنہ نہ سناتا, میں اپنی کہانیاں نہیں سناتا. ایسا بینا آنٹی مجھے بات بتائیں, میرے پاس 50 گھنٹے میں ایک CEO آتا ہے اور پوری کمپنی کی شکل بدل جاتی ہے. آپ کے پاس 2500 گھنٹے کے لیے پاکستان کا پرائم منسٹر آیا تھا. 2500 گھنٹے میرے پاس ہوتے نا تو پاکستان کا فیوچر میرے ہاتھ میں ہوتا, پاکستان کا اگلے 100 سال کا فیوچر میرے ہاتھ میں ہوتا. وہ بھی اس ایج میں آیا تھا بلاول بھٹو, اس ایج میں آپ کے پاس آیا تھا کہ آپ کچھ بھی اس کو کچھ بھی بتاتے ہیں, غلط بھی بتاتے ہیں, وہ مان لیتا. سمجھ رہے. سو ٹیچر نا اپنی پاور کا سمجھ نہیں رہا. یہ بیکن ہاؤس اور سٹی اسکول کے ٹیچرز کو اور فروبیلز کے اور I don't know اور کون کون سے, I don't want to name most, some of them are like pure corruption کی دکانیں ہیں. کچھ تو ایسے اسکول بھی ہیں جدھر سے واقعی میرے چونکہ اسکول کے ساتھ وہ انٹریکشن, اسلام آباد کے 3-4 اسکول تو ایسے ہیں کہ مجھے بلائیں بھی تو میں نہ جاؤں کہ نہیں یار وہ تو شاید یہ بیماری چھونے سے بھی پھیلتی ہو, اس لیول تک چلے گئے ہو. سو اینڈ آئی وڈ ریکمینڈ کہ پولیس ایکشن ہو, ایڈس کی ٹیسٹنگ ہو وہاں پہ, اس لیول پہ اسکول جا چکی ہیں. کرسٹل میتھ اور ہیروئن تو چھوٹی سی بات ہے. سو یہ میں اسلام آباد کے لیڈ اسکولس کی بات کر رہا ہوں, 2-3 ایسے ہیں. سو میں what I'm trying to tell you is کہ اتنی طاقت انفلوئنس کی ہے, آپ تو ان جگہوں کے اوپر انفلوئنس کرنا جہاں پہ پرابیبلٹی ٹو کریٹ the big pedestal بہت زیادہ ہے, جو
سینیٹرز بننے ہیں اور ان کے بعد صدر بننے ہیں تو پرائم منسٹر بننے ہیں, آرمی چیفز بننے ہیں, ادھر بیوروکریسی میں جانا ہے بچوں نے بڑے ہو کے. ان لوگوں کو, ان بچوں کو کیوں نہیں انفلوئنس کرتے؟ ایک متزلہ کا فلاسفر, ایک فلاسفر مامون رشید کو ایسے چابی گھماتا ہے, آدھے گھنٹے کے اندر پوری امت مسلمہ 99:1 کی ریشو سے سپلٹ ہو جاتی ہے. ایک امام احمد بن حنبل بچتا ہے, باقی پوری امت ایک طرف ہو جاتی ہے. اتنی طاقت ہوتی ہے کہ استاد میں, اگر استاد کو اسٹوڈنٹ اپنے پرپز کے تھرو لے کے چل رہا ہو, مگر یہ گریڈز, اے گریڈ, بی گریڈ, سی گریڈز, اس کے تھرو بچے پالتے ہیں, اپنی نوکریاں پوری کر رہے ہوتے ہیں. سو what I'm trying to tell you is very simple. میں اب کیا تفصیلات بتاؤں, میں نے خود ٹیچرز کو کرسٹل میتھ منہ میں ڈالتے دیکھا بچوں کے کہ ان کا نشہ ٹوٹ جائے تو پیپر فیل ہوگا, پیپر فیل ہوگا تو میری نوکری چلی جائے گی. ٹیچرز کو جی, ٹیچر بھی نہیں, وہ ایچ او ڈی ٹیچر بھی چھوٹا ہوتا ہے, ایچ او ڈی کے خود. میں اس فوکس گروپ کر رہا تھا ایک اسکول میں, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو پولیس کیس ہے. بہرحال جو کچھ کر سکتے تھے کیا اس وقت. میں اب کیا کہانیاں سناؤں اس وقت. پوائنٹ از تصویریں دکھانی پڑیں گی ماں باپ کو, اینڈ وی نیڈ ٹو انفلوئنس دا رائٹ پیپل. عوامی بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونا. مطلب داد وصول کرنی ہے میں نے, تو پھر تو میں شعر سنانا شروع کر دیتا ہوں, لمبی لمبی غزلیں, مجھے بہت اچھی شاعری آتی ہے, بلکہ آئی تھنک بیشتر حضرات سے زیادہ اچھی شاعری کر لوں گا. The point is not to get famous, the point is to get influential. And if میں نے بھی اگر بچے پالنے ہیں اور بڑا کر کے ان کو ہارورڈ جیل بھیج کے اپنے آپ کو مسکراتے ہوئے بیوی کو دیکھ کے مر جانا بستر اسپتال میں کہ ہاں دیکھو ہمارا بھی کام ہو گیا, تو لعنت ہے ایسی لائف پہ. یہ تو ہر دوسرا بندہ جو دنیا تباہ کر رہا ہے اس کے بعد یہی بہانا ہے. We are coming here with a very clear purpose to get the world in a way better place than جو ہمیں ملی تھی اس سے بہت بہتر حالت میں چھوڑ کے گئے. So it's a bigger problem that everyone, every able man, every able woman has to solve. We have to train our wives and our husbands at the same time, just like we are training our kids. بالکل ٹھیک. اچھا, اس سے جو ادھر سے یورپین کلچر جو ہے, اس میں جو کریٹیک ہے, نیچے کی کریٹیک جو ہے موسٹلی جو کرسچین ویلیوز کے اوپر ہے, اینٹی کرائسٹ. اب اس کو کچھ اینٹی کرسچین بھی کہتے ہیں, لیکن اس میں اینٹی کرائسٹ کا ذکر اس نے کوئی نہیں کیا, لیکن اس کا نام انہوں نے اینٹی ہے بھی نہیں, ایسے مشہور کیا ہے. جرمن بھی نہیں اینٹی کرائسٹ ہو. ہاں جی. اور میں نے خود بھی پاکستانیوں کو بڑے بڑے اپنے آپ کو سرخاب کے پر لگا کے خود ہی پھر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اینٹی کرائسٹ کتاب پڑھا ہے, وہ کسی گورن نے لکھ دیا اینٹی کرائسٹ, ان کو نہیں جرمن آتی تھی. وہ اینٹی کرائسٹ نہیں, اینٹی کرسچن ہے. اینٹی کرسچن جی سر. سر میری تو اچھا آ گئی ہے. ہاں جی آ گئی. How was your experience لکھا ہوا ہے, جوائن کا بٹن دباؤں. بس آ رہی ہے, لائیو ہے. اب یہ بات ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے سر. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اینٹی کرسچن ہے وہ, تو اسے میرے خیال میں ڈر کے یہ اینٹی کرسچن نہیں لکھتے, اینٹی کرائسٹ لکھتے رہتے ہیں تاکہ تھوڑا اس سے اللہ ہاں نہیں, وہ ڈرنا کیا, وہ جو کتاب پڑھے گا وہ تو اینٹی اسرائیل لکھے تو بہتر نام ہے اس کا. لٹرلی اینٹی, اصل میں اس کتاب کا نام اینٹی اسرائیل ہونا چاہیے. اینٹی اسرائیل. تو میں کہہ رہا تھا, دیکھیں وہ کہتا ہے کہ پی ٹی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بہت زیادہ سفرنگ کو کنٹیجس کر دیتی ہے, رائٹ. اب پی ٹی کا جو پراپر کانسیپٹ ہے, اٹس ویری ہارڈ فار می ٹو, کیونکہ بعض اوقات لوگوں سے بات کرنا مشکل اس لیے ہو جاتا ہے کہ یہ کچھ چیز اس طرح کی, جس طرح انٹرسٹیلر مووی ہے, آپ 3-4 دفعہ میں نے دیکھی, مجھے تب سمجھا, مجھے پہلی دفعہ سمجھی, لیکن ہر بندہ مجھے تعریف کرتا اس کا مل رہا تھا نا, تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان چیزوں کو سمجھنا. کچھ چیزیں میرے لیے بڑی مشکل بھی ہو جاتی ہے. کہتا ہے پی ٹی کا پراپر کانسیپٹ کیا ہے, اس میں وہ جو آرگومنٹ پٹ فارورڈ کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ چونکہ
یہ آپ کی انڈیویجولیٹی جو ہے اس کو نہیں کرتی. جب آپ کمپیشن دکھاتے ہیں, پیٹی دکھاتے ہیں, تو آپ ہرڈ میں شامل ہو جاتے ہیں, تو آپ کی انڈیویجولیٹی نہیں رہتی. اور پیٹی جو ہے وہ تھیوری آف ایوولوشن جو ہے, نیچرل سلیکشن جو کہ مین اس کا پارٹ ہے, اس کے اگینسٹ جاتی ہے. کیونکہ جو لوگ کمزور ہیں, ہم کمپیشن میں آ کے ان کو, جو شوپن ہاور کا کریٹیسزم ہے, شوپن ہاور پہ کریٹیسائز وہ کرتا ہے کہ یار شوپن ہاور نے کمپیشن کو کہا تھا کہ روٹ آف آل موریلٹی ہے, یہ کہتا ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے, یہ تو الٹا تختہ بالکل ڈفرنٹ کر دیتی ہے, ویک کو اسٹرانگ کر دیتی ہے. کیونکہ اگر ایک ویک بندہ جو کہ پاور ڈیزرو نہیں کرتا تو لوگ رحم دلی کے ساتھ اس کے ساتھ مل جاتے ہیں, اور پھر وہ اسٹرانگ کو ویک کر دیتی ہے اور ویک کو اسٹرانگ کر دیتی ہے. جو تھیوری آف نیچرل سلیکشن کے خلاف ہے یہ. اس کا پراپر کانسیپٹ کیا ہوگا پی ٹی کا, آپ کیا سمجھتے ہیں, اس میں ایگری کرتے ہیں نہیں کرتے, کہاں تک جاتے ہیں؟ And but tell me if I'm wrong. مطلب میرا I don't know, this is my understanding. Well, PT ایک مینیفیسٹیشن آف کمپیشن ہے نا. نیچے نے نا کمپیشن کے ایکچولی نیچے نے PT نہیں, PT اور کمپیشن کو اس نے ایز این آؤٹ پٹ ہی رکھا. اس نے ایکوالٹی کے خلاف بات کی اصل میں اینٹی کرسچن میں, کیونکہ وہ اس کے اوور مینچ کے خلاف بات ہے. اوور مینچ از اے ویری ٹرو ریپرزنٹیشن آف دا ہائرارکی آف کمپیٹنس. ٹھیک ہے, اور وہ ٹھیک کہتا ہے یہاں پہ. تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں. اصل میں نا یہ شوپن ہاور سے نہیں انفلوئنس کی کتاب لکھا ہی جاتا ہے. اگر آپ غور سے دوستویفسکی کو پڑھیں نا, تو دوستویفسکی کی کانسیپچوائلائزیشن اس کتاب میں ساری. ٹھیک ہے, یہ بیسکلی اس سے انفلوئنس تھا. تپا یہ کانٹ کے اوپر ہوا تھا. بیسکلی شوپن ہاور تو کانٹ سے انفلوئنس تھا. وہ تو کانٹ کے چھاپے مارتا ہوتا تھا لٹرلی. اچھا, ویل کانسیپٹ تو وہی ہے, ٹرانسینڈنٹل ریالٹی, وہی اس نے بیسکلی تو ریٹریٹ کی ہے. تھوڑے سے اپنے ٹرمینالوجی دیکھے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ ڈیٹیل, بٹ ان کی کوئی I don't know, I have to read the German history and try and see کہ enlightened moderation میں basically last 20 years of 1800 میں یا 1700 میں 1800 میں sorry, basically ان کا آپس میں کیا مسئلہ چل رہا تھا. I literally every time I read this sort of or go through your kind of questions, I have to go to the root. تو root اصل میں یہ نہیں ہے. آپ کارل مارکس بھی پڑھیں گے نا, تب اب بھی آپ کو وہی والے اثرات نظر آئیں گے. بیسکلی ان کے ساتھ مسئلہ لٹرلی 100 باتوں کی ایک بات, جو سینٹ پال بھائی صاحب ہے نا, بیسکلی مستی اس کی ہے بس. ٹھیک ہے, اچھا. اگر پولین فلسفی اس طریقے سے پروپیگیٹ نہ کر جاتی کیتھولک چرچ سے, تو نیچے کو اتنے کوئی خاص مسئلے نہیں تھے. مجھے غصہ اس بات پہ آتا ہے کہ اپنے آپ کو فلاسفر بھی مانتے تھے, اور اب پاکستان میں بھی ایک خاص کلاس ہے, اور نیچے از لائک مائی موسٹ فیورٹ تھنگ. اٹس لائک اور میرا اگلا اسی پہ میں آنے والا تھا کہ اس کی کریٹیک جو کرسچینٹی کی ہے وہ اسلام پہ تو نہیں آتی جس طریقے سے, کیونکہ سوائے کانٹ کے جو کہ نبی الاسلام کے خلاف تو ان کے کتابیں لکھتا ہو رہا تھا کتابچے, نیچے نے آئی ایم پریٹی شیور قرآن سے تو کہیں دور کا اس کو پتہ نہیں چلا کہ قرآن ایسی کوئی کتاب آگے گزر بھی گئی. ٹھیک ہے, آئی ایم شیور ہوئی ہوگی کہ ہو نہیں سکتا نا. اٹس ناٹ لائک کہ مطلب 1895 میں قرآن پاک تو اپنی جوبن پہ تھا. اٹس ناٹ لائک کہ کوئی پرنٹنگ پریس نہیں تھی تو یہ نہیں تھا تو وہ نہیں تھا. یہ 1880s تک یہ رات لیٹ 80s میں تھا, یا اس وقت تھا قرآن تو تھا, آف کورس آ رہے تھے جا رہے تھے آٹومن ایمپائر میں, پتا تھا ان کو. 1800 تو 1880s 95 میں مرا کہ 96 میں مرا, میرے خیال میں 88 میں مرا, آئی تھنک سو. 86 میں پاگل ہو گیا تھا, 1-2 سال بعد مر گیا تھا. سو خود سوچے نا, یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو حدیث قرآن کا پتہ نہ ہو. اس سے پہلے کے دور کے فلاسفرز قرآن پاک کے اوپر, میں کہہ رہا ہوں کانٹ جو ہے, ایون کانٹ جو نعوذ باللہ نبی اسلام کے خلاف کتابچے لکھ رہا ہے, اس کو پتہ ہے, آپ کو نہیں پتہ چل رہا. سو بیسکلی ان کے ساتھ پال نے جو دھوکہ کیا نا, جس کو اللہ تعالیٰ نے بولا دولین, ایسے نہیں کہہ دیا ان کو, اس نے بالکل صحیح کچھ ایسے جملے لکھے, میں نے سمجھا قرآن پاک سے اس نے کاپی کی ہیں کہ the bigger confusion, misconception ایسے بولی جا رہا ہے about Christ, کہ جو اوریجنل سن ہے وہاں سے شروع ہوا. آپ اینٹی کرائسٹ کو نا ذرا 1-2 دہرائیاں کریں گے تو آپ کو کافی ایسی چیزیں نکل آئیں گی کہ جس میں سے پچ لوگوں یہ تو مطلب somebody has read the Quran. اوکے, غصہ اتار رہا ہے یہ پاول کے اوپر بیسکلی, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے کہ کرسچن جو ہے نا وہ پرائم ہو چکے ہوئے, 1888 تک تو فلی پرائم تھے, کہ جو پال نے کہہ دیا وہی, اب مجبوری ہے نا. اب میں بھی تو یہی مانتا ہوں نا کہ بائبل پال کی لکھی ہوئی بائبل ہے. اب میں کیا کروں, اصلی بائبل کہاں سے لاؤں, بک آف جیزس ہے ہی نہیں بائبل میں, تو میں کیسے مان لوں تمہاری کتاب یار.
بک آف پال تو ہمارے پاس بھی ابن تیمیہ کی کتابیں ہیں, ہمارے پاس بھی ابن حجر اسقلانی کی کتابیں, وہ قرآن تو نہیں ہے نا. وائی آر وی کالنگ اٹ جو زید بن اسلم کی کتاب ہے, تابعی ہیں, اب تابعی کی کتاب کو تو نہیں میں قرآن مان سکتا. سو ہوا یہ کہ وہ جو تمام تر گاربیج ڈیٹا آ گیا نا, اور اس کو کرسچینٹی نے سبسٹیٹیوٹ کر دیا ایز دا ورڈ آف گاڈ. اس سے پھر جو کچھ بھی ہونا تھا اس کی ریئیکشن آپ دیکھ رہے ہیں یورپ میں 400 سال 500 سال کی انلائٹمنٹ ایج کے اندر. میں زیادہ بتا رہا ہوں, میں پہلے فلاسفر سے لے کے اینڈ تک بتا رہا ہوں کہ ان کو پھر نقصانات اٹھانے پڑے ہیں, پھر ریئیکشن ہی دیتے رہے. مسلمانوں کے اندر یا قرآن کے خلاف اس طرح کی باتیں ابھی تک اس لیے نہیں لکھ سکے. کیا لکھتے ہیں؟ او سلیوری ہے قرآن پاک میں, 4 شادیاں قرآن پاک, بیوی کو مارنا ہے قرآن پاک میں. بھائی کنسیپچلائز تو کرو, اور جو اعتراض بائبل پہ کرتے ہو پہلے ادھر تو آؤ نا, لیول پلینگ فیلڈ پہ تو آؤ. ہمارے کانسیپٹ کو وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ پہ آؤ نا, تمہیں پتہ چل جائے گا. اکوالٹی تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس. ہم بھی ہائرارکی آف کمپیٹنس کے اوپر بات کرتے ہیں. وی آر آلسو ٹاکنگ اباؤٹ گیننگ the absolute power to the giving the absolute power to the highest common denominator inside the moral curve of the human fabric. ہمیں پتہ شورا کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ہر بندہ ریڈی والے کے وہ اتنا ہی ووٹ ہے جتنا کہ مفتی تقی عثمانی کا ووٹ ہے, ایک چور چکے کا بھی اتنا ہی ووٹ ہے جتنا کہ ایک کالج کے یونیورسٹی کے پروفیسر کا ووٹ ہے. یہ اس طرح کا سسٹم میں اگر لعنت برس رہی ہو تو پھر اسی طرح کے معاملات ہوں گے. سو وی انڈرسٹینڈ دا بگر کانسیپٹ کہ اسلام میں جو تھیو ڈیموکریٹک what's the word placement of power ہے, وہ صاف بتا دیتی ہے کہ یار we understand and we agree to some, I agree to some parts of Nietzsche's agony anguish بیچارے کی تکلیف. میں I can understand, مجھے رحم آتا ہے نیچے پہ. تھوڑا سا صحیح روتا تھا. ریاکشن اس کے بالکل ٹھیک تھے. جو سوچ تھی وہ ظاہر ڈیویٹ ہونی تھی, بیکاز کتنا نکال لیتے, ایک گٹر میں سے کتنا صاف پانی نکال لیں گے آپ, بس جتنا نکالا تھا وہ اس میں سے ساری کی ساری آمیزش آ رہی ہے. سو the way he actually praises Buddha and Buddhism in this very book, the way he actually puts Buddhism over Christianity for the fact کہ وہ گڈ اور ایول کی لڑائی نہیں کر رہا یار, تو وہ صاف سمجھ آ رہی ہے کہ غصے کا اظہار کر رہا ہے. یہودیوں کے اوپر شدید غصے کا اظہار ہے اس کو, اور کچھ بھی نہیں ہے. اور یہودیوں کے اوپر غصہ تو آنا ہی تھا. 500 سال سے 600 سال کی ہسٹری ہے نیچے سے پہلے کی, جس میں اینٹی سیمیٹک ایلیمنٹ اتنا پیک پہ ہے. مطلب اس فلسطین میں پیدا ہونے والا جتنا مرضی بڑا فلاسفر ہوگا اینٹی سیمیٹک ہوگا, کامن سینس کی بات ہے. تو بالکل اسی طریقے سے کرسچن اس وقت کے جتنے بھی تھے وہ انفلوئنس تھے. پال سے بڑا اینٹی سیمیٹک بندہ کون ہے؟ پال اٹ سیلف دنیا کا سب سے بڑا اینٹی یہودی ہے. یہ جو باتیں کرتے ہیں کرسچنس کے پرو اسرائیل لابی بنی ہوئی ہے. اپنی بائبل کو زمین پہ پہلے پھینکو, یہ کراس پہن کے کیوں پھرتے ہو؟ سو اس کا غصہ اتارا ہے اس نے بیسکلی اینٹی کرائسٹ میں. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ہی از ایکچولی کالنگ نعوذ باللہ عیسیٰ کی جو بارے میں اس نے القاب استعمال کیے ہوئے ہیں, وہ اس غصے کا اظہار ہے. کیونکہ عیسیٰ کا جو امیج دیا ہے پال نے, وہ واقعی میں اتنا ڈیلوٹیڈ پلیوٹیڈ ہے, اس پہ غصہ آنا ہی تھا. تو جب اس طرح کی جوڈیو کرسچن ہاؤس ہولڈ سے اس طرح کا فلاسفر نکلتا ہے تو مجھے کوئی خاص حیرت تو نہیں ہوتی. مجھے اس لیے تو غصہ ہے کہ پاکستان کے نوجوان لڑکے لڑکیاں یونیورسٹی میں نیچے کو اور کانٹ کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں نا. مطلب یا تو تم ہسٹری نہیں پڑھتے اور فلاسفی میں آ رہتے ہو, یا فلاسفی پڑھنے اس لیے پڑھتے ہو you want to actually prove a point that you can speak a little bit and you have this some sort of a fetish of big words or fancy words, nothing else. Because تمہیں فینسی ورڈ ہی چاہیے تھے تو قرآن پکڑ لیتے. تمہیں ہسٹری پڑھے بغیر کیسے تم نے یہ بات کر لی کہ میرے اوپر ہسٹری کا انفلوئنس نہیں اور میں بہت بڑا فلاسفر بن گیا ہوں. سو بیسکلی آئی تھنک کہانی جو ہے نا, کانٹ کی بھی کہانی بیسکلی پلیٹو سے ہی ڈریون ہے. وہ آپ یہ شوپن ہاور کی کتاب ہی دیکھیں نا, تو پلیٹو کو 4 stages آف نالج ہے نا, اس کی ویلیو کو سبسٹینشیٹ کرنے کی کوشش کی ہے اس نے. the reality of universe and reality of morality, reality of the actually the human being itself, یہ سارا کا سارا کچھ اس نے تھیورائی اس لیے کیا ہوا ہے بیکاز کہیں نہ کہیں تو سرا پکڑنے کی کوشش ہے نا, گنجل سلجھا رہے ہیں. وہ پال کے پھیلائے ہوئے گنجل ہیں, اس کی ڈور نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ کہاں سے نکلنی؟ حضرت عیسیٰ سے جہاد ثابت کر کے بیٹھے ہوئے مسلمان, مطلب, اور ان لوگوں نے ٹرن دی ادر چیک,
میں صرف اور صرف کمپیشن دکھاؤں گا, آئی ایم گونا ٹریٹ اینگر ہیٹریڈ ود لو. اور بھائی ہیٹریڈ ود لو تو مسلمان اور یہودی دونوں مانتے ہیں. انجسٹس ود لو کی ٹریننگ عیسیٰ تو نہیں دے سکتے. یو کی ناٹ ٹریٹ انجسٹس ود لو. حضرت عیسیٰ نے خود کہہ دیا قرآن میں, آئی ایم ہیئر ٹو فالو دا بک مطلب موزیز کی بک, لیٹر بائی لیٹر, ڈاٹ بائی ڈاٹ. تو قرآن اور انجیل ملا بھی لیں, اتنی سخت احکامی آیات دونوں میں نہیں ہے جتنی کہ توریت میں. تو وہ والی کتاب بھی تو فالو کرنا جو عیسیٰ فالو کر رہے تھے. نہیں میں وہ تھیوری آف کمپیشن لے کے آ گیا پال کہ بس ہمیں بس مارتے رہو. تو وہ ٹھیک کہہ رہا پھر نیچے کہ یار یہ کوئی بات ہے کرنے والی, اور تم نے ول ٹو سروائیو بھی ختم کر دیا, ول ٹو گڈ تو بہت دور کی بات ہے. وہ تو کہتا ہے جس کی رگوں میں تھیولوجیکل بلڈ ہے اسے آپ اچھائی کی توقع ہی نہیں کر سکتے. وہ تو اس حد تک ان سے رچا سچی سی ہوا بات بتاؤ, جیسے آپ پاکستان کا لبرل نہیں, وہ مولوی کے خلاف کچھ سالوں میں ایسی باتیں قرآن کے بارے میں کرنا شروع کر دے گا. پنجابی کا ہسڑا ہوا تو یہی ہے. کیوں مولوی کا غصہ قرآن پہ اتارے گا پاکستانی لبرل؟ اتارتا ہے, بالکل اس کو کرتا ہے. پتہ نہیں ہوتا حدیثوں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, اور حدیثوں میں کہتا ہے ایسی ایسی باتیں مولوی کرتا ہے کہ زمین ایک دفعہ ایک آدمی کے لیے سکڑ گئی بیکاز وہ یہاں مرا. اس کو یہی نہیں پتا کہ حدیث سنا رہا ہے. وہ مولوی کا غصہ قرآن پہ اتارنا شروع ہو گیا بیکاز پال کا غصہ جو تھا وہ انہوں نے 300 سال تک, جسے کہتے ہیں نا کہ وہ پسلیاں توڑ کے رکھ دی تھی انہوں نے چرچ کی. فری تھنکرز نے جب لڑائی ہوئی نا یہ دا گریٹ وار, پسلیاں توڑ دی تھی. رومن پرنسس کو پروٹیسٹنٹ چرچ کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی کہ گھر جا کے نماز پڑھ, چل تجھے تو چرچ کی وجہ تباہ ہوئے ہم. بالکل وہی والے غصے کی آمیزش مجھے اس وقت پاکستان کے اور انڈیا کے اور مسلمانوں کے لیفٹ ونگ میں نظر آتی ہے. بیکاز وہ ہمارا توند والا مولوی ڈنڈا لے کے جمعے کا خطبہ دیتا ہے کہ میرے کوئی قریب آئے تو میں ماروں تمہیں. اسلام سے دور بھگانے کے. یہ غصہ مجھے تو جینون نہیں, اس مینوفیکچرڈ اینگر مجھے تو اس طریقے سے لگتا ہے. بالکل وہی مینٹیلٹی اگر آپ دیکھیں نا, اگر کوئی کاز درست نہیں ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کاز غصے کے درست نہیں, مگر مولوی صاحب کو ہیلپ نہیں کر رہے, مولوی صاحب کو خاص ہیلپ بھی تو نہیں نہ کر رہے. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ مولوی کے آگے اگر ایک زبان نہیں کھول دیں تو اس کے آگے کم از کم ایک دنیا نہیں کھل جائے گی. اگر یہ احساس کمتری والا پہلو بندہ سائڈ پہ رکھ دے نا کہ یار انگلش بولنے سے احساس کمتری آ جاتی ہے, اس کو اگر سائڈ پہ کر دے, مولوی کو اگر کچھ نہ کچھ ایکسپوجر دے دے بندہ کہ یار انگلش کی طرف مولوی صاحب آ جائیں, تو انہیں پتہ لگ جائے کہ دنیا فی الحال کہاں پہ. انگلش نہیں نا سر, دیٹس دی رانگ چوائس آف ورڈز ہیئر. دی رائٹ گرامر, بات انگلش کی نہیں ہوتی خالی. ٹھیک ہے, یا مسئلہ یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسکول برکت علی ماڈل اسکول راول پنڈی کا بچہ انگریزی نہیں آتی تو, یا گورنمنٹ اسکول اسٹیشن 35 کا بچہ یا چک 34 کا بچہ سائیوال میں, وہ احساس کمتری کا شکار ہے. مگر ہمارے مفتی صاحب نہیں ہیں. مدرسہ اس وقت سب سے بڑا انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہے اس وقت مدرسہ ہمارا. آپ مدرسے کے اسٹوڈنٹ کو 5 منٹ کے لیے اینالائز کریں لٹمس ٹیسٹ کے اوپر, تو آپ کو پتہ چلے گا سارا کا سارا قرآن اس کے پاس ہے, مگر جتنی حسرت اور رشک کے ساتھ وہ دنیا کو دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ وہ میں رہ گیا ہوں, اس بیچارے نے تو ساری عمر پھر اس کا وہ اصل میں وہ بھی اپنے غصے اتارتا ہے پھر بیٹھ کے. So you need to give the power to the right people, and I am for giving the power to the religious man. میرے سے بڑا کون پروپوننٹ ہے اس بات کا کہ داڑھی والے کو طاقت دے. مورالٹی کی اگر ایکسپیکٹیشن رکھنی بھی ہے تو ایٹ لیسٹ کتاب والے سے رکھیں. بغیر کتاب والے سے کس بیس کے اوپر آپ مورالٹی کی وہ رکھ رہے ہیں؟ زیادہ دور نہ جائیں آپ, نیچے کو تو بہت پیچھے کی بات ہے. ابھی بھی یہ کون سی کس قسم کا یہ کمپیشن ہے ان کا, کہ ہر چیز یہ الاؤ ہے. کوئی بلیف اپنی بھی کوئی بلیف ہوتی ہے یار, اسٹینڈ اپ ود یور بلیف. مطلب کرسچن وہ میتھ اٹینڈ کرتی ہے سنڈے کو ایک کرسچن لڑکی, منڈے کو زنا کرتی ہے, بدھ کو کنفیشن باکس میں جاتی ہے, جمعرات کو پھر زنا کر کے پھر سنڈے کو میتھ اٹینڈ کر رہی ہوتی ہے. یہاں پہ میں لکھوں نا کہ جیزس واز بلیک, یہ کر کے موومنٹ کروں امریکہ کی سڑکوں میں, کوئی پکڑے گا مجھے؟ نبی علیہ السلام کے بارے میں کوئی لفظ لکھ کے دکھائے, میں دیکھتا ہوں کون سا مسلمان چھوڑتا ہے اس کو. بلیف ختم ہی کر دی نا, اسٹینڈنگ اپ تو اس کی طاقت ہی نکال دی تھی کرسچن کی انہوں نے, اور صحیح روتا تھا کیا کر دیا تم نے, خسیس قسم کے انسان پیدا کر دیا. ہر چیز یہ الاؤ ہے, بیسک تقاضا ہے انسانیت کا, بیسک تقاضا ہے کہ جس چیز کے اوپر بلیو کرتے ہیں اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں آپ. یہ آپ بیسک, افریقہ کے قبیلوں کو بھی یہ بات پتہ ہے, اس کے لیے کوئی کتاب کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنی بلیف کے اوپر کھڑے ہونا ہے. ہر چیز ٹالریٹ, ٹرن دی ادر چیک. ان کے خدا کو نعوذ باللہ گالیاں دے دے کے تھک گئے ہیں ایک دوسرے, ان کے اپنے بچے مسکرا رہے ہیں, نو ٹرن دی ادر چیک. مجھے اس لیے یہ شوگر کوٹڈ فلاسفی جب اسلام میں داخل کرتا ہے نا آج کل کا مولوی بھی,
کہ جی اور نہیں لو اور پیار سے سارا کچھ ہو جائے گا. اور بھائی بشیر احمد نذیرہ بھی کہا ہوا ہے 50% پہ نہ آئیں آپ, ہم کرسچن نہیں ہیں. بی ویری فرم ان وٹ ایور یو بلیو ان. اور اس کا ٹیسٹ اپنا گھر ہوتا ہے, جس کی وجہ سے میں ہر لیکچر میں اپنے گھر کو انویٹیشن دیتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کے ساتھ الاؤ کریں گے, آپ میوچل کنسینٹ ہو رہا ہے, خیر ہے چھوڑ دو, ناقابل دستانگیزی پولیس ہے مشرف صاحب کی, اپنی بیٹی کے اوپر کیوں آپ کو ڈنڈے یاد آتے ہیں مارنے؟ Why are you trying to beat up that boy who has a mutual consent with your daughter? No, نہیں وہ وہاں پہ تو سر غیرت لگ گئی. اچھا تو باقی کے مسلمان بچوں پہ غیرت کیوں نہیں آ رہی آپ کو, باقی کی انسانی بچوں پہ کیوں نہیں آ رہی؟ یہ مجھے غصہ اس بات کا ہے کہ لیفٹ از ٹو ڈوسائل اینڈ رائٹ از ٹو کمپلیکسڈ. انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہے ہمارا مولوی, اور مفت کی سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہے سپیریورٹی کمپلیکس شکار ہمارا جو لیفٹسٹ. دونوں کے دونوں اپنی اپنی بیماری انجوائے کر رہے ہیں بیٹھے. سو اس کو نا, اس کے لیے میں تھنکنگ موڈ کے اوپر نا, ظاہر ہے ہر جگہ پہ ہر طرح کے بندے ہوتے ہیں, تو سوچنے والے بندوں کو انویٹیشن دے رہا ہوتا ہوں کہ اوکے یو نو واٹ, جو بھی ہو ٹھیک ہے, سوچو تو صحیح. اور بلیور آف دا قرآن ہے ہم, چھوٹی بات ہے, کائنات کا بادشاہ میرے پیچھے کھڑا ہے, کس بات کا ڈر ہے تمہیں؟ کتنے سال تم نے زندہ رہنا ہے؟ 500 سال کی لائف کوئی گارنٹی دے رہا تو بتا دو میں ادھر چلتا ہوں. بھائی کوئی لالچ کی بھی کوئی وقت ہونی چاہیے. کس بات کی لالچ ہے؟ اسپتالوں میں رہنے کی لالچ کرتے ہو, اور کیا کریں گے نا. 50 سال سے اوپر آپ اسپتالوں میں جاتے ہیں, جس طریقے سے ہم کرکٹ کے میدانوں میں جاتے ہیں نا لڑکپن میں, اس طریقے سے بڑھاپے میں روز اسپتال, ہر ویکینڈ کو اسپتال جانا پڑتا ہے. یہ ہے لائف کی اوقات, اور کہانیاں ان کی دیکھیں. بہرحال I feel a little nihilistic myself here, but the question is, میرے ایک دوست نے مجھے کہا تھا کہ کہہ رہا ہے کہ ساحل بھائی جو تھے وہ پاکستان کو تبدیل کرنے آئے تھے, اور اب مجھے ان کے لیکچر سن کے لگتا ہے کہ پاکستان انہیں تبدیل کر رہا ہے آہستہ آہستہ. یہ بات درست لگتی ہے یا نہیں؟ پاکستان مجھے کیسے تبدیل کرے؟ غصہ اور دل آ رہا ہے مجھے اپنے پہ. تو غصہ You just said you feel a bit nihilistic, so that's fine. تو بندہ جو ہے وہ اس میں تو کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, مجھے نا میرے ایک نیوزی لینڈ سے نا, I mean he's one of my clients, he's the nicest man ever. ایسا خوش نیت آدمی, اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دے. نیوزی لینڈ کی میاں بیوی ہیں. And he kept on emailing me and telling me کہ ساحل بھائی میں نے پاکستان آنا ہے. تو ظاہر ہے میرے سے بڑا کون ہے مداح پاکستان کا. میں تو جناح کی تصویر پاکستان کے جھنڈے پہ لگانے کی ایک بار کیمپین بھی کی تھی کہ تصویر لگاؤ, لوگوں کو پتہ چلے کس نے احسان کیے. تو مگر سچی بات بتاؤں, اس کو میں نے پھر آپ منع کرنا شروع کر دیا کہ ابھی نہ ہو یار, مسلمانوں کو زیادہ مسئلے پاکستان میں. میں اس لیول تک آ گیا. بٹ اپ اینڈ ڈاؤن گراف آتے رہتے ہیں, اپ اینڈ ڈاؤن گراف آتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے, اللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر ایسا نظام رکھے کہ جس میں ایک پاکستان کی جو سب سے کمزور لڑکی ہے نا, وہ دنیا کی اپنے آپ کو سب سے باحفاظت لڑکی محسوس کرے. میرا بس یہ خواب ہے پاکستان کے لیے. Anything else I don't really care about. میرا خود سر موڈ ہے پاکستان آنے کا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ابھی پیچھے لندن والا واقعہ, لندن انٹیریو میں جو واقعہ ہوا, اب یہاں پہ نفرت جو ہے نا, میں چونکہ ٹاؤن شپس میں پھرتا رہتا ہوں, وہ جو ٹپیکل اولڈ اسکول گورے ہیں یا جو لوگ دور رہتے ہیں. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کو میری آ رہی ہے آواز؟ جی صحیح. جو لوگ دور رہتے ہیں نا شہروں سے, میں ان سے ملتا رہتا ہوں, ان سے بات کرتا رہتا ہوں. اس سے ہوتا کیا ہے کہ میں جو دیکھتا ہوں نا, ایک بڑی اسٹرینج سی اینگر ہے پائی جاتی ہے. وہ کوشش کرتے ہیں وہ نہ دکھانے کی, لیکن ان کے اندر ایک غصہ پایا جاتا ہے. وہ چمڑی کا بھی ہو سکتا ہے, مذہب کا بھی ہو سکتا ہے, وہ انفیڈلز فورنرز کا بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایک غصہ پایا جاتا ہے. اور بہت زیادہ یہ گٹر جو ہے نا, جس طریقے سے یو ایس میں ٹرمپ آیا تھا تو سارا گٹر کا ڈھکنا ہٹا دیا اور بہت سارے لوگ آ گئے اس میں. یہاں پہ فی الحال تو اسٹیٹ نہیں کر رہی, لیکن سم ڈے ان مے بی 10 years ڈاؤن دا روڈ, 15-20 years ڈاؤن دا روڈ, اگر کوئی اس طرح کا آ جاتا ہے جو کہ زیادہ عقل مند ہوتا ہے, ٹرمپ کی طرح بے وقوف نہیں ہوتا, عقل مند آدمی ہوتا ہے کوئی, تو یہاں پہ ستیہ ناش پھیر دے گا. اس کی آپ کو ایک مثال ابھی یہ لنڈن انٹیریو کی تو ملی ہے, اینڈ آئی ایم پریٹی شیور کہ فیوچر میں اس طرح کے اللہ نہ کرے لیکن اور واقعات ہوں گے. دیٹس وائی فار دیٹ ریزن اونلی میرا موڈ ہے کہ میں نہیں, ادھر مشکل ہے کام, مجھے زیادہ آگے دیکھ بہت زیادہ نفرت لگ رہی ہے. آپ کو پتہ نہیں اب اس کا اندازہ ہے یا نہیں ہے؟ جی میں کیوں نہیں اندازہ, میں آپ کو کیونکہ آپ ٹورانٹو تو علیحدہ دنیا میں, وہ تو ٹرانزٹ ہے. I saw ٹورانٹو میں یہ البیان نہیں ایکچولی ولسن پہ جو ہے البیان, اور جب ولسن کنورٹ ہوتی ہے نا البیان میں, تو ادھر سیئرز کے سامنے مسجد ہے, میرے آنکھوں کے سامنے شہید کی گئی ہے. I mean you feel کہ کیا کروں, وہ 2829
حبشی تھے, آگے انہوں نے توڑنا شروع کر دیا ایک ایک چیز, کیونکہ وہ واقعہ چل رہا تھا اس وقت ایک. تو لاچار کھڑے ہوتے سارے مسلمان, کیا کریں پھر. اگلے دن وہ ایک مسکراتا ہوا مولوی لیکچر بھی دے رہا تھا, ٹالرنس کا سبق دے رہا تھا. تو ہوتا ہے ایسے, بٹ اٹس اے اسپائک. آئی تھنک ایک جو سینس آف اور ایلیمنٹ آف جسٹس ہے نا, جو کہ انیٹ ڈیمانڈ ہے ہر انسان کی, وہ اگر کمپرومائز ہو نا تو پھر آپ کسی اور چیز کو انجوائے کر نہیں سکتے. پاکستان آنے کے بعد جو سب سے بڑا شوق ہر پاکستانی کو لگتا ہے باہر سے, وہ یہ کہ یہاں پہ اصل میں سب سے بڑا چور پولیس والا ہے. تو میں کیا کروں پھر, مطلب کیا کروں, مطلب اس مداوع کیا ہے پھر. You have to pick your poison. Well, This is how I see it. This is how I see it. No. It's not even comparable. Nah, it's a good. Say this is not the phrase for this sort of situation. Nah, the analogy is wrong. This is a solvable, evadable problem at a mass level. Mass level پہ تو نہیں مسلمانوں کو مارا جا رہا نا, عام شہری تو نہیں اٹھ کے مار رہے زومبی افیکٹ میں. پاکستان میں کسٹمز میں آپ کا سامان آ جائے, اور ریسنٹ واقعہ بتا رہا ہوں, یہ بہت زیادہ جو باتیں کرتے ہیں کہ وہ نیا تبدیلی آ گئی ہے, یہ ریسنٹ واقعہ پچھلے 8 مہینے پہلے کا واقعہ سنا رہا ہوں اپنے دوست کے ساتھ میں. اور پھر پولیس کے ساتھ تو میرا اپنے خیر فیملی کا اپنے واقعات اتنے زیادہ ہیں. ڈی آئی جی اسلام آباد, آئی ہوپ دس ویڈیو گوز وائرل. ڈی آئی جی اسلام آباد, ٹھیک ہے, he himself is involved in the racket against my own brother. These people are thugs. اب کینیڈا میں, آپ چھوڑیں اس کینیڈا میں, اسرائیل میں بھی, میں آپ کو اسرائیل میں بھی بتا رہا ہوں, میں اسرائیل میں بھی آپ کیس کریں گے تو آپ کو کورٹ ہیئرنگ ضرور ملے گی اسرائیل میں بھی, ٹھیک ہے. آپ مسلمان ہیں, عرب ہیں, بائسنس ہوگی آپ کے خلاف, مگر لا نہیں توڑنے دیں گے وہ. یہ اصل میں نا مسلمانوں نے اپنی سینس آف جسٹس اٹھائی, یہ میزان توڑا انہوں نے. جو قوم میزان توڑتی ہے, اللہ نے قرآن میں بتایا ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, پھر وہ وہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. انہوں نے وہ میزان توڑا ہے کہ, اور مجھے غصہ کیوں عمران خان پہ, نواز شریف بھی نا ایک طرف اور عمران خان ایک طرف. اتنا مجھے پیار تھا عمران خان سے ایک دور میں, سب کو تھا. میں بتاتا ہوں, مجھے وہ بندہ ٹیکنیکلی آئی لائک دا مین, اوکے, بٹ ایک آئی کیو ہوتا ہے جب بندے میں شاید نہیں ہے, یا پھر ول, وہی نیچے کی ول ٹو پاور نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو کوشچن از, تحریک انصاف کے نام پہ یار تو روٹی کپڑا مکان مہنگا کر دے, بے شک ننگا کر دے سب کو, مگر تحریک انصاف نام تھا تیری پارٹی کا بھیا, اور تجھے 6 مہینے کی 3 مہینے کی سمر ویکیشن پہ جاتے ہیں پاکستان کے جج. لعنت ہے ایسے سسٹم کے اوپر. تمہیں صرف ایک کام کے لیے ہم نے سوچا تھا کہ تو خود کچھ کر دے گا. تو عدالت کا نظام, ایک دفعہ عدالت کا لفظ منہ سے نہیں بولا اس نے, جب سے پرائم منسٹر بنا, منہ سے نہیں. صرف اور صرف نواز شریف کتنا کرپٹ ہے کہ لیکچر دیتا ہے پوری دنیا کو, اور بس کرو یار, ہو گئی. اتنا obsessed ہے تو نواز شریف سے. You have to understand, nobody compares you with Nawaz Sharif. Everyone thinks you're 10 million times the man. Do what you were 22 سال سے عدالت لگائی, انصاف لگایا تھا, آ کے ججز کو ٹانگنا تھا کہ بھائی کہ تم کون سے سمر ویکیشن لیتے ہو بھائی. مطلب دنیا میں سب سے سینسٹیو معاملہ پولیس اسپتال میں نہیں ہوتا, عدالت میں ہوتا ہے. وہاں پہ تم نے 3 مہینے کی چھٹیاں دی ہوئی ہیں, اوپر سے 2 نمبر لوگوں کو جن کے زنا پکڑے جاتے ہیں, جن کی پرسنل ویڈیوز پکڑے جاتے ہیں, جن کے کرپشن پکڑے جاتے ہیں. You had to do nothing else. We would have made you prime minister, نہیں emperor for the rest of your life, اگر تو خالی یہ والا نظام پورا کر جس کے لیے تو نے بنائی تھی. میں کبھی بھی ان کو نا اسلام کے قرینے پہ نہیں ٹرائی کرتا ہوتا, نعوذ باللہ, مطلب گناہ کی بات ہے, مطلب زیادتی بھی نہیں, گناہ ہے کہ ان کو قرآن کے قرینے پہ ٹرائی کرے نا. نواز شریف, مشرف, عمران خانوں کو قرآن پاک کے قرینے پہ نہ انہوں نے کبھی کلیم کیا ہے مفتی ہیں, نہ ان کو کوئی شوق ہے اسلام کا. اس نے غلطی سے ریاست مدینہ بول دیا, کوئی فیشن اسٹیٹمنٹ, سب لوگ اس کو اسی پہ ٹچ کرنا شروع ہو گئے. نہیں بھائی, وہ 22 سال سے اس نے نہیں بولا تھا ریاست مدینہ, اس کو اچانک کسی نے کہہ دیا, رات کو بڑا اچھا تھا, او اپیفنی, لیٹس جسٹ یوز دس ہیش ٹیگ, تو اس نے بول دیا کوئی بات نہیں, آئی لائک دس مین. بٹ ایک کام آپ کے لیے پوری قوم ویٹ کر رہی تھی کہ تحریک انصاف ہیں آپ کون ہیں پھر آپ مجھے بتا. آپ میں اور مشرف میں, آپ میں زرداری میں فرق کیا؟ وہ بھی ایسی کہانیاں کھیلتے تھے جیسے کہ آپ کر رہے ہیں, اسی کی کیبنٹ آپ کے پاس ہے. میں آپ کو نام لے کے بتاؤں نا, آئی ہیو ایکسیس ٹو لاٹ آف تھنگس, کہ کون سے ملکوں میں کون سی فائلیں اس وقت پڑی ہوئی ہیں, کہ جو کہ اسلام آباد میں کون سی بلڈنگ بننی ہے, تو کراچی میں کون سی بلڈنگ بنی ہے, اس کے
ٹینڈر کہاں پہ کھل رہے ہیں پہلے سے ہی. ابھی بھی وہی کرپشن چل رہی ہے. ریٹ بڑھ گئے نہیں, ریٹس کا تو ایکسیس ہی نہیں ہے نا. مجھے تو نہیں تو اسٹاک مارکیٹ کی آپ کو مندی اور تیزی بھی بتا دیتا. کوشچن از صحیح. جب پتہ ہو نا وائی ہم کس ٹاپک کے اندر یہ بات ہم کر رہے ہیں. آپ کے پاکستان آنے کے ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں, یاد ہاں رکھنا. جی. اور جس وجہ سے آپ نے پاکستان آنا تھا وہ میں کون کہہ رہا ہے ان کو شریعت لے کے آئے یار, کون کہہ رہا ہے ان کو شریعت لے کے آئے. آپ کے بس کی بات ہی نہیں ہے شریعت لے کے. اللہ کرے آپ کبھی شریعت نہ لے کے آئیں استاد. آپ کو تو پتہ نہیں شریعت کیا, پتہ نہیں کیا لے آئیں گے اس کے نام پہ. ٹھیک ہے, ہمیں ایکسپیکٹیشن بھی نہیں آپ سے شریعت لانے کی. شریعت کوئی مولوی صاحب بھی لے کے آئیں گے, وہ خمینی اٹھے گا وہ لے کے آئے گا, اللہ کرے لے کے آئے, میں تو ویٹ کر رہا ہوں. مگر آپ سے ایک ایکسپیکٹیشن تھی عدالت کو ٹھیک کرنے کی. مجھے یاد ہے اعتزاز احسن کو انویٹیشن دیتا ہو رہا تھا ٹی وی کے اوپر کہ میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں, آ جاؤ پی ٹی آئی میں. ہم نے تو پارٹی آپ کی سیکٹر کے لیے کھولی ہے. ٹھیک ہے, اس کو شاید پتہ نہیں تھا اعتزاز احسن کا, اتنا اتنا عام آدمی کو پتہ ہے. بہرحال دا پوائنٹ از عدالت کو چھوڑ دیا تم نے یار. جس وجہ سے قوم کو امید ڈالی تھی وہی تو بھاگ گیا بس. وائی؟ بیکاز بس وہ اتنا بڑا ہرڈ ہے, موو کر رہا ہے. بھائی لیڈرشپ کے خلاف, لیڈرشپ تو جاتا ہی ہرڈ کے خلاف ہے. شروع سے آپ ہرڈ کے خلاف موومنٹ کرتے تھے. جب عمران خان کی پٹائی ہوتی تھی نا یونیورسٹیز میں, اسٹوڈنٹس نے بھی مارا, I used to literally feel tears coming out of my eyes with love کہ یہ بندہ ایسا ہونا چاہیے یار. بندہ جو بھی بلیو کرتا ہے کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بٹ نو, اب وہ یو ڈو ناٹ نو کہ ڈپلومیٹک پریشر کیا ہوتا ہے. وی نو ڈپلومیٹک پریشر کیا ہوتا ہے. یو نو ہاؤ وی نو دیٹ؟ وی سفرنگ فرام آل. ہم پاکستانی ہیں, ہم سے زیادہ کسی کو نہیں پتا ڈپلومیٹک پریشر کیا ہوتا ہے. وی ہیو اے برین, وی ہیو ریڈ اے ملین بکس, وی نو ایگزیکٹلی کس موقع پہ کس نے, کمزور بندوں نے بھی اسی ڈپلومیسی کو کاؤنٹر کیا ہے, چھوٹے چھوٹے ملکوں سے لے کے بڑے بڑے ملکوں میں. Don't teach us what diplomacy is just because you just got it 2 years ago. We visited all of those houses first hand because we are victims of that lack of courage. جو نواز شریف کا ہلاوا ہو, مطلب اس کے بعد, یا زرداری کا ہلاوا ہو, اس کے بعد آپ کیوں ہمیں پٹی پڑھائیں گے کہ آپ کو نہیں پتا پریشر کیا ہوتے ہیں. So it's a big problem. I don't want to go into politics of it, but justice of it, the sense of justice, the will to power. ایک بندہ ہوتا ہے تو وہ چودھری کے پاس جاتا ہے نا, چودھری کو کہتا ہے کہ چودھری صاحب میں تھوڑی بیٹی کا رشتہ مانگنا آیا. چودھری کہتا ہے تو کمی, تو میری بیٹی کا مشٹنڈو, کہتا ہے اس کو پکڑو اور لگاؤ اس کو نا. وہ لگاتے ہیں اس کو ٹھیک ٹھاک, تو وہ نہ اٹھ کے کپڑے جھاڑتے جھاڑتے کہتا ہے چودھری صاحب تھوڑی طرف نہ ہی سمجھیے. ٹھیک ہے, تو میں آپ کی طرف سے نہ ہی سمجھوں کہ یار میں ادھر آنا چاہتا ہوں. آپ کہتے ہیں نہیں انشاءاللہ آپ کی طرف سے میں تو نہ ہی سمجھوں. وزٹ پہ آئیں. I want you to taste a little bit of this poison which you call poison. You'll see that this poison doesn't kill, it wounds. ٹھیک ہے, تو آپ کو لاچار کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی دیکھ لیں گے اس کے علاوہ. اچھا, ساتھ ساتھ یہ تو ہو گیا. دوسرا آپ نے وہ دیکھی, اب تو یہ سیریس ہوتا جا رہا ہے جو یو ایس کانگریس کی کمیٹی وغیرہ ہے, وہ جو ایلینز کے اوپر رپورٹ وغیرہ شائع کی, اس پہ کیا آپ نے پڑھا ہوگا؟ نہیں, میں نے نہیں پڑھا ابھی تک. یہ پچھلے کچھ عرصے میں سیریس ہو گیا. ریسرچ چل رہی میری. کیا ہوا اس کو, مل گیا ان کو آخر کار, انہوں نے کنفیس کر لیا؟ نہیں, ہوا کیا ہے, پہلے ایک پروجیکٹ بلو بک تھا, آپ کو پتہ ہی ہوگا, جس میں ہر چیز کو ڈیبنک کرو. جی, ہر چیز کو ڈیبنک کرو. جو ایلینز کا نام لے اس کا ستیہ ناش پھیر دو, پاگل کا ہو, دیوانہ کا ہو, اسے جو بھی آپ نے کہنا ہے. یہ پچھلے کچھ عرصے میں ہوا کچھ اس طریقے سے ہے, کیونکہ ایویڈنس اتنا زیادہ اوور ویلمنگ ہو گیا ہے کہ جتنے ان کے لابیسٹ یا کانگریس مین تھے وہ پرائیویٹلی تو بلیو کرتے تھے, لیکن وہ کسی کے سامنے اس چیز کا نہیں کہتے, کیونکہ وہ کہتے ہیں یار ہم جو ہی نام لیں گے نا تو ہمارے اوپر فتویٰ لگ جائے گا پاگل ہونے کا, ایلینز کا یا اس کے مطابق. تو ابھی جو ایک کمانڈر فریور تھا, یو ایس نیوی کا پائلٹ تھا یا ایئر فورس کا پائلٹ تھا, نیوی یا ایئر فورس دونوں میں سے کسی کا پائلٹ تھا, تو اس نے اور ایک اور خاتون تھی, دونوں جہازوں میں اپنے جہازوں میں تھے, تو انہوں نے انکاؤنٹر کیا. تو اس کی ویڈیو بھی موجود ہے. نیو یارک کے اوپر جو سائٹنگ ہے ان کی ویڈیوز, پراپر ویڈیوز موجود ہیں. باقی تو سائٹنگز کو اگر آپ سائڈ پہ کرتے ہیں, یا جو کڈنیپنگ اور وہ سارے چیزوں کو سائڈ, تو انہوں نے پھر کمیٹی بنا دی. تو آئی تھنک کچھ عرصہ پہلے, تو اس کمیٹی نے ابھی کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے جی انکنکلوسیو ہے, انہوں نے نہ نہیں کی نہ ہاں کی ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ وہ ہاں کریں گے تو انہیں ڈر ہے کہ میس ہسٹیریا ہو جائے گا یا سب کچھ ہو جائے گا.
اور نہ وہ کریں گے تو ایویڈنس اتنا زیادہ اوور ویلمنگ ہے کہ کچھ نہ ہو نہیں سکتی, آگے جا کے وہ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے. لیکن چونکہ اس میں اتنے زیادہ کریک ہیڈز ہیں نا نارملی, جو یہ ایلینز والی فلسفی ہے انٹرنیٹ کے اوپر جو ٹرولز بیٹھے ہیں, یہ مینوفیکچرڈ ہیں, دوز کریک ہیڈز آر مینوفیکچرڈ. ہاں تو وہ اب اس کے بارے میں ابھی آئے, انہوں نے انکنکلوسیو کہا ہے, لیکن انہوں نے کہا جی ایویڈنس ہے کافی زیادہ, اور بہت سارے ایویڈنس ہمیں نہیں ہے اس کا. کچھ انہوں نے ویڈیوز وغیرہ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس کی نکلوائیں, بہت کچھ نکلوایا, لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ اب آہستہ آہستہ سیریس ہوتا جا رہا ہے. میری محمد علی سے بات ہوئی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ آہستہ آہستہ لائیں گے. ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب آہستہ آہستہ یہ نئے خدا پیدا کریں گے نا, جس طریقے سے ایک وہ چل رہی ہے کہ جی اگر کسی نے بنایا ہے باہر سے تو وہ پھر چلو ان کے ماتھے ڈال دو. یا کچھ نہ کچھ تو ایک ویگ دا ڈاگ کہتے ہیں اس کو. مگر یار میں تو حیران ہوں, ایک مسلمان ہو کے ایلینز پہ نہ بلیو کرنے والے, یہ اس وقت مسلمان یوتھ کا حال ہے. میرے پہ نا فتوے لگ رہے ہوتے ہیں, یوتھ کا اجماع ہے کہ ساحل صاحب آپ نے پتہ نہیں کوئی فلم دیکھ لی ہے یا پتہ نہیں مارول سیریز دیکھتے ہیں اس لیے آپ ایسی باتیں کرتے ہیں, وہاں سے لیے. سو اٹس سم تھنگ وچ از ناٹ جسٹ ان دا بلو بک, اٹس ان دا گرین بک ایز ویل. ہماری گرین بک میں بھی اس کو کنسپریسی تھیورسٹ ہی کہا جاتا ہے. بٹ I personally believe in my own research کہ جب دابت الارض باتیں کرے گا تو پیچھے کیا رہ گیا, مجھے بتائیں اس کی کیا مطلب, اور کوئی اور کہانی ہے جو کہ کوئی بنا سکتا ہے, کوئی مولوی صاحب یا کوئی لبرل جب قرآن میں دابت الارض ان کو آیتیں پڑھ کے سنائے گا کہ یہ دیکھو حق کی کتاب تھی نا تمہیں, اور کس کو بھلا بنی اسرائیل کو. سو اٹس I don't know یہ کیا کہانی ہے, ان کو کہاں سے ملتی ہیں کیا کہانیاں کہ نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. جادود ماجوج ساری کی ساری کیریکٹرسٹکس ریٹن میں, میری رائے میں نہیں, حسن علیہ السلام کی رائے میں, ٹھیک ہے, جو ابن کثیر کی رائے میں, یادود ماجوج ساری کی ساری ایلین کی کیریکٹرسٹکس والے پرندے ایسے کہ جو کہ یادود ماجوج کو اٹھائیں گے, وہ بھی اسی طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں جو کہ لوکل پرندہ کر ہی نہیں سکتا. دابت الارض مطلب نبی السلام نے شاہ فرمایا کہ جب مالا ٹوٹتی ہے نا تو موتی ایسے ٹک ٹک کر کے گرتے ہیں, بالکل ایسے ہی ہو رہا ہوگا سر کہ ایک گیا دوسرا گیا تیسرا, کیا ہو رہا ہے بھائی, ایسا کوئی راستہ کھل گیا جہاں سے اب یہ چیزیں ادھر ادھر سے آنا شروع ہو گئی. کیوں نہیں سمجھ آتی کمنگ ڈاؤن فرام اسکائی. مجھے جو آپ نے بتایا تھا مجھے تب اس کا مطلب صحیح, آئی مسٹ ایڈمٹ مجھے اس میں صحیح سمجھ آیا تھا, کیونکہ اس کے علاوہ جو کہتا تھا وہ مختلف دنیا کے پیمانے کے اندر یا دنیا کے پہرائے کے اندر جو ہم ایوری ڈے کے اندر وہ ریشنل بنانے کے لیے, سینس بنانے کے لیے شاید پہاڑوں سے اتریں گے, ٹھیک ہے, وہ ادھر آسمان کہہ رہے ہیں کہ یار سماوات سے اوپر سے آئیں گے, تو یہ پھر بھی پہاڑ اور اونچی جگہ پہ ہے, اونچی جگہ, آسمان نہیں لکھا ہوا, اونچی جگہ. تو اس میں مجھے اس لحاظ سے سمجھ آیا کہ یار اب موویز تو ابھی بنی ہے لیکن کانسیپٹ تو پہلے کے موجود ہیں. کانسیپٹ کہاں سے ہیں آپ سوچیں تو صحیح, بائبل میں کانسیپٹس ہیں, ایلین کی پوری ٹیکنالوجی, یہاں تک کہ شپ, اسپیس شپ تک بک آف آئزیہ میں آپ کو پتا ہے میں 8-9 سال کا تھا جب میں نے پہلی دفعہ ایلینز کی داستان بائبل میں پڑھی, اور اس نے ایسے نہیں لکھا ہوا بائی دا وے. I out of my own intuitive mind asked my nun کہ یہ تو alien ہے. She snubbed me actually انہوں نے تھپڑ بھی لگایا کہ کیا باتیں کر رہا ہے. Like آئزیہ کو پورا ٹور لے کے گئے, اس نے بتایا اسپیس شپ میں مجھے بٹھایا ہے, پھر مجھے خاص ماؤنٹین پہ لے کے گیا, وہ اسپیس شپ ماؤنٹین کے اوپر ان کی بیس تھی. یہ بک آف آئزیہ سنا رہا ہوں آپ کو. انہوں نے پھر کہا میجر کر اس بیس کو, اس نے میجر کیا, اس نے میجرمنٹ دی ہوئی ہے دیوار کی, انہوں نے کہا یہ والی میجرمنٹ بنانی ہے, جب دوبارہ ہم آئیں گے تو ہمیں اسی طرح کی بیس چاہیے. پورا 3D میپ ہے بائبل کے اندر, ٹھیک ہے سر. ایزٹیکس جو مایانس کی وہ جو پینٹنگز وغیرہ ہیں وہ بڑی عجیب, ہاں وہ سوری میں بات پوری کر لوں. بائبل میں تو 3000 سال ہو گئے نا چلیں بائبل کو. سومیرینز 16000 سال پہلے پوری کہانی سنا رہے ہیں ایلینز کی, ماینز پوری کہانی سنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور انڈینز پوری کہانی سنا رہے ہیں. انڈین تو ہے ہی سارے ایلینز نا, مطلب انڈین جو بھی آپ پڑھیں گے تو یہ تو پاکستانی ہونے کے ناطے ہمیں ایک سائیکالوجی دی جاتی ہے نا کہ او ان کی کہانیاں سنو, ان کی فیری ٹیلز, ٹھیک ہے سنتے ہیں ہم, تو وہ آپ کی کتابوں کو فیری ٹیل کہے تو کیسا لگے گا. ایٹ لیسٹ ہیو این آبجیکٹو آئے کہ کوئی سینس ہے اس کے پیچھے انہوں نے کہانیاں سنائی ہیں ساری. ہاں 4000 سال پہلے کون سا بندہ جو اس طریقے کی باتیں کر رہا ہے, یہ تو ہم مانتے ہیں کہ 4-5 ہزار سال پہلے انٹر گلیکٹیکل باتیں کرتے ہیں ہندو 4000 سال پہلے,
مطلب نیوٹن سے بھی زیادہ ان کے دماغ تھے جو اسپیس کی باتیں کرتے تھے. آپ کو پتہ نا کہ نبی اسلام کی حدیث ہے کہ گی ہارن اسپرنگ جس کو میری تھیوری یہ ہے کہ اصل میں تھرڈ ٹیمپل اس کے اوپر بننا ہے. میری اپنی تھیوری ہے, اس لیے کوئی یہ نہ سوچے کہ کوئی فتویٰ ہے. یہ کہاں پہ؟ گی ہارن 300 فٹ 300 یارڈ پیچھے ہے ٹیمپل ماؤنٹ کے, 300 یارڈ ساؤتھ میں, ساؤتھ ویسٹ میں 300 یارڈز. اور ٹیمپل ماؤنٹ سے لیکن سٹی آف ڈیوڈ ہے نا, کتنا ہے 10 مرلے کا تو پورا کا پورا جروسلم ہے, کتنی دور ہو سکتی. سو اٹس لائک اے واکنگ ڈسٹینس فرام دا ٹیمپل ماؤنٹ. اٹس اے ٹائنی لٹل سلوپ. اس کے اوپر اب تھوڑا سا مقبرہ سا رہ گیا ہوا ہے جو اصل میں میرا خیال ہے کہ ٹیمپل آف سولومن وہاں پہ تھا. اور میرا اپنا بھی خیال کیوں ہے, میں نے ایسے نہیں میں کوئی اہل یہود کے کوئی فلاسفر کوئی سن بات کی ہے, مگر انہوں نے بھی ایک انہوں نے کوئی پوسچولیٹ نہیں دیا. اٹس جسٹ اے کوسچن مارک کہ ٹیمپل ماؤنٹ میں ایسی کیا بات تھی. اور جب آپ پڑھتے ہیں کہ حدیث کے تھرو, آپ کو اب وہ تو حدیثیں نہیں پڑھتے نا, میں تو حدیث کے تھرو بتا رہا ہوں کہ گی ہارن اسپرنگ ایک اور دریا ہے جو کہ ایسٹ ٹو ایسٹ بہتا ہوتا تھا عرب میں, وہ فرات اور نیل, یہ 4 وہ دریا ہیں جو ڈائریکٹ آسمانوں سے آ رہے ہیں نا, سدرۃ المنتہا سے آ رہے ہیں, دو جنت سے ڈائریکٹ نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ کو اب یہ بھائی حدیث کی صحت کے اوپر جتنا مرضی آپ بحث کریں, یہ والی حدیثیں تو وہ ہیں نہیں کہ جو کہ صحت کے زمرے میں آ کے آپ کر سکتے ہیں نا کہ نہیں یہ تو کسی کانفلکٹ آف بلیف کے اوپر آ رہی ہے رادر دین کانفلکٹ آف سیکٹ, کیونکہ حدیث کو کوالیفائی کرنے کے بھی کرائٹیریا ہیں. سو جب اب انڈین اسکرپچر پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے گنگا کے بارے میں انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے, سوچیں تو صحیح, کوئی سینس ہو کہ آپ اس کو آبجیکٹ کریں, کسی کے اسٹینسل کے اوپر آبجیکٹ کریں. جس اسٹینسل کے اوپر ہم یہ بات کرتے ہیں اسی اسٹینسل پہ انہوں نے کہا کہ گنگا ڈائریکٹ سورگ سے نکل کے زمین پہ آ رہی ہے. اور انہوں نے پھر وہ شیو کی چھوٹی انگلی سے انہوں نے باقاعدہ راستہ بھی بتایا, روکا بھی کیسے ہے. اٹس ناٹ دیٹ سمپل. جو بلیٹنٹ بالکل بائسڈ ہے نا ہندوازم کے خلاف, اس سے میں بات نہیں کر رہا ہوں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ این اکیڈیمک آئی ٹو لک ایٹ آل آف دس, کہ اس کی بیسس ہے کوئی نہ کوئی. یقیناً لوگوں نے نوح کے بندوں کو نہیں چھوڑا تھا, ان کو بھی خدا بنا لیا تھا, تو انہوں نے بھی خدا بنا لیا, تو کوئی نئی بات نہیں کی, وہ الگ بات ہے. توہمات شرک تو آتا ہی آتا ہے, مگر جس کور کے اوپر انہوں نے فلاسفی دی, 7 آسمانوں کا پیور کانسیپٹ دیا انہوں نے 4000 سال پہلے. تو میری اپنی رائے ہے کہ رام جو تھے نا وہ نبی تھے, اس کے بعد انہوں نے خدا بنا لیا جس طرح کے بناتے ہیں. 3 ارب کرسچن نے نہیں چھوڑا, تیسرا کو خدا بنا لیا, تو ہندوؤں نے بنا لیا, کون سی کوئی نئی بات کر لی. ٹھیک ہے, تو عیسیٰ کو تو ہم پھر بھی نبی مانتے ہیں, حالانکہ کرسچن تو خدا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو بھی تو کوئی تھوڑا سا تو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دینا کہ کافی چیزیں ایسی ہیں جو کہ صرف اور صرف خدائی تعلیم کے تھرو ہی ہو سکتی ہیں, ورنہ وہ اتنی سملیرٹی آف اسلام نہ ہوتی ہندوازم کے اسکرپچرز کے اندر. ذوالکفل بدھا ہے یا نہیں؟ I don't know, it's a good question. I always land at some certain similarity, مگر differential بھی ڈیلٹا بھی ہے اس میں. کہتے کپل کا شہزادہ پے عربی میں نہیں ہے تو کفل بن جاتا ہے ذوالکفل. ڈاکٹر صاحب کی تھیوری تھی, وہ بھی کہتے تھے اوپن اینڈڈ چھوڑ دیتے تھے, کہتے تھے کہ خیال ہے میرا. Yeah, we can't really I mean pro and against, for and against دونوں argument strong ہیں, لیکن ذوالکفل اور بدھا کے. اور ٹائم ہوگا آپ کے پاس یا ادھر اس کو وائنڈ اپ کریں؟ 8 منٹ ہیں سر, میرے 10 بجے سیشن ہے. تو سر بس ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آنے کا. اٹس اے پلیجر ہیونگ یو. اور آپ کینیڈا میں آئے ضرور بتائیں, انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے. انشاءاللہ سر, اگست میں انشاءاللہ. میں انشاءاللہ اپنا ٹرک لے کر آپ کا سواگت کرنے آ جاؤں گا. میں ایک دفعہ ایئرپورٹ میں ٹرک گھسا کے لے گئے, شکر ہے بچ گئے. تو غلطی سے وہ ایئرپورٹ کے نہیں جانے دیتے نا, وہ ستیہ ناش پھیر دیتے ہیں. وہ جو ایئرپورٹ کی وہ چیزیں نہیں ہیں ایئرپورٹ کے اندر, وہ جو ٹرمینل 1 ٹرمینل 2 کے اوپر نیچے جاتے ہیں, تو پیچھے سے آپ 427 پہ آ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ وہ بنتے ہیں. تو مجھے نہیں پیئرسن کی بات کریں نا, پیئرسن کی, ہاں جی. تو ادھر میں گھسا کے لے کے شکر اندر سے ہو کے واپس آ گیا. تو کسی نے کچھ کہا نہیں, ورنہ میں ابھی کہیں اور ہوتا. ٹھیک ہے سر, بہت اچھا لگا بات کر کے آپ سے. انشاءاللہ پھر بات ہوگی. انشاءاللہ. اللہ حافظ.